سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع من نفس هواها وتمنى على الله۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک قرآن کی آیات تلاوت کی اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھی۔ اب اس قرآن کی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں تو جب دنیا میں آئے تو ہم کس کی اتباع کریں، کس کی پیروی کرے، کس کے پیچھے چلے، کس کو اپنا محسن مان کے اس کے پیچھے چلتے رہے۔ اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی، صبح سے شام تک کی زندگی کس کے طریقوں پر چلے اور کون سے طریقے ہم اپنے جسم میں اور اپنی زندگی میں ڈالیں۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تو اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا کہ جو آپ کی مرضی وہ کرتے رہو، نہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتارا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ تمہارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، یعنی جس کے طریقے پہ تم چلنا چاہتے ہو اور چلو، وہ حضور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار اور عقل مند آدمی کیا ہے؟ ہوشیار اور عقل مند آدمی کون ہے؟ ہوشیار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اور عاجز آدمی، نادان آدمی، بیوقوف آدمی، کم عقل آدمی وہ کون ہے؟ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ کس کی؟ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ امید اللہ پر رکھتا ہے کہ کیا ہے، چلو اپنی خواہشات کی اتباع کرنے کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، میرا حساب کتاب نہیں ہوگا، بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ وہ تو اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، لیکن انسان اگر دنیا میں سوچے، کس میں سوچے؟ دنیا میں سوچے، آپ کہیں بھی کام کر رہے ہو، کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی دنیاوی کاموں میں، اور وہاں پر آپ جو کام انہوں نے دیا ہے اس کام کو آپ بخوبی انجام دیتے ہو تو اس کی اجرت بھی آپ کو ملتی ہے، اور اگر اس سے زیادہ کام کرتے ہو، وہ اس اجرت سے، اس ضرورت سے زیادہ کام کرتے ہو تو آپ کو ڈبل ملتا ہے پھر۔ لیکن جو شخص دنیاوی کام میں
چوری کرے، اپنی فیکٹری نہ جائے، کام پہ نہ جائے، چپ کے گھر میں بیٹھا رہے، چھٹیاں کرے، تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ سیٹ اس کو تمام پیسے دے دے گا؟ سب مشکل ہے، کیا ہے، یہاں تک کہ اس کو کیا کر دے گا، کام سے بھی نکال دے گا، فارغ کر دے گا، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ تو خیر انسانوں کی کیا ہے، معاملات ہے، فطرت ہے، وہ تو اللہ رب العزت ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، وہ سب کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک چیز بتا دی، وہ چیز یہ ہے کہ جو تم نے زندگی گزارنی ہے وہ کس طرح گزارنی ہے، اس میں معاملات کس طرح کرنے ہیں۔ احادیثوں میں جب ہم احادیث پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بشر بھیجا دنیا میں، وہ اس لیے بھیجا تاکہ ان کی صبح سے شام تک زندگی دیکھے ہم لوگ، اور ہمیں بتا دے کہ یہ ایک بشر میں نے بھیجا ہے، اور سب سے اعلیٰ بشر، سب سے اعلیٰ بشر دنیا میں، کائنات میں سب سے اعلیٰ بشر، اس کی زندگی دیکھو اور اس کے موافق زندگی گزار دو، اس کی زندگی دیکھو اور اس کے موافق اپنی زندگی گزار دو۔ معصوم راغلے ہو چلتا لاڑو، اس کے موافق اپنی زندگی کیا کر دو، گزار دو۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو موافق زندگی گزارے گا، کہتے ہیں نا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے موافق زندگی گزارے گا اور اس کے حضور کے سنتوں پہ چلے گا تو اس کی زندگی میں ایک خوشی آئے گی، اس لیے کہ ہر انسان کو یہ تو معلوم ہے، کائنات میں ہر شخص کو یہ تو معلوم ہے کہ مجھے جانا ہے۔ کوئی شخص دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں، کہ میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ہمیشہ میں یہاں رہوں گا، نہ یہ کہہ سکتے اور نہ کسی نے دعویٰ کیا۔ یہاں تک کہ دہری جو قوم ہے، دہری خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ سارا زمانہ یہ جو لوگوں کو چلا رہا ہے نا، یہ زمانہ چلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، زمانہ ہی لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، زمانہ ہی لوگوں کو مار رہا ہے، زمانہ ہی لوگوں کو زندگی دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا ودا نعوذ باللہ نہیں ہے۔ وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ موت کو یقینی مانتے ہیں کہ موت ہے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جو ان کے ساتھ صبح سے شام تک چلتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن اچانک ان سے وہ چلے جاتے، بچڑ جاتے۔ اس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب جب ہم دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ مقاصد دیے گئے، کچھ مقاصد دیے، اور اس مقاصد پہ ہم کیا کریں، زندگی گزارے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہم چاہے اس کو زندگی جس طرح ہم چاہے اور گزار دیں۔ جس طرح چاہے زندگی گزارے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دنیا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز آنی فانی دیکھی، دنیا میں ہر چیز آنی فانی دیکھی، وہ جو جا کر آ نہ سکے وہ جوانی دیکھی، جو جا کر آ نہ سکے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کر جا نہ سکے وہ بڑھاپا دیکھا۔ دنیا میں ہر چیز آنی فانی دیکھی۔ اللہ نے ہمیں جوانی اس لیے دی ہے کہ اس جوانی کو ہم اللہ رب العزت کے یاد میں خرچ کریں۔ کس میں خرچ کریں؟ اللہ رب العزت کے یاد میں خرچ کریں،
اور ساری زندگی اللہ رب العزت کے یاد میں رہے۔ اور متقی پرہیزگار نام تو سنا ہوگا نا، متقی ہے متقی ہے متقی ہے۔ اب متقی پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ متقی پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ جو اپنی زندگی صبح سے شام تک اللہ رب العزت کے یاد میں گزارتے ہیں، دنیا کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ دنیا انسان کی ایک ضرورت تو ہے، دنیا انسان کی ایک ضرورت تو ہے کہ انسان ادھر آیا ہے، اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا۔ اگر انسان اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا اور یہ تمام کائنات کس کے لیے پیدا کی، تو اس کو ایک جواب ملے گا کہ یہ تمام کائنات اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے پیدا کی۔ کس کے لیے پیدا کی؟ اور اس انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ تم میری عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا لیکن صرف اپنی ہی عبادت کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد اِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے، کہ انسان مجھے پہچانے۔ کیا کرے؟ انسان مجھے پہچان لے کہ میں آپ لوگوں کا رب ہوں۔ کیا ہوں؟ رب۔ اب ساری کائنات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی۔ کتنے فرشتے پیدا کیے، ان کو کس کے کام میں لگا دیے؟ انسانوں کے کام میں۔ سب سے بڑے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام، یہ سارے بڑے فرشتے ہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب کیا، تو وہ وحی کس کے لیے بھیج رہے تھے؟ انسانوں کے لیے نا۔ اور میکائیل علیہ السلام کو کیا دیا؟ کہ تمام رزق کے حوالے کر دیا، بارش برسانا، رزق وغیرہ، یہ سارا لسٹ میکائیل علیہ السلام کو دی۔ تو وہ بھی کس کے کام میں لگ گیا؟ انسان کے کام میں لگ گیا۔ اسرافیل علیہ السلام کو جو ہے نا سور دے دی پھونکنے کے، قیامت کے دن تم نے سور پھونکنے کے تاکہ سب انسان کیا جائے؟ ختم ہو جائے۔ اس کو بھی انسانوں کے لیے بنا رکھ دیا۔ اور اس کے بعد ایک فرشتہ عزرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، اس کو بھی انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ جو بڑے فرشتے ہیں ان کو بھی کیا کر دیا؟ انسانوں کے لیے بنائے اور انسانوں کے کام میں لگا دیے کہ تمہارا کام یہ ہے۔ یعنی ساری کائنات، ہر فرشتے، اب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ دو فرشتے اور ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، دائیں بائیں دو فرشتے اور ہوتے ہیں۔ اور اس کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے رکھے اللہ نے۔ اس انسان کی صبح سے شام تک کی زندگی میں، اب کتنا انسان صبح سے شام تک گناہ کرتا ہے لیکن کبھی اس پر عذاب اللہ نے مسلط نہیں کیا۔ ہم صبح سے شام تک اگر اپنی زندگی دیکھیں تو گناہوں سے کیا ہوگی؟ بری ہوگی، لیکن کبھی اللہ رب العزت نے کیا نہیں کیا؟ ہمیں عذاب نہیں دیا، تکالیف میں مبتلا نہیں کیا۔ اور اگر کر بھی دیا ہے تو اس کے بدلے میں بھی ثواب ہے۔ تکالیف میں مبتلا کیا تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ ثواب ہے۔ تاکہ اپنی زندگی ہمیں تو دونوں حکم ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور قسم ہے عصر کی، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے کون لوگ؟ انسان، تمام کے تمام انسان کیا ہے؟ خسارے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو انہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، وہ لوگ خسارے سے کیا ہے؟ باہر ہے۔ جب وہ خسارے سے باہر ہے، آگے یہی صورت میں کچھ اور شرائط بھی لگا دی۔ کیا لگا دی؟ کچھ اور شرائط بھی اللہ رب العزت نے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کے ساتھ رہو اور صبر کرو۔ اب صبر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے بعد حق اور صبر کا بیان کیا کہ صبر کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صبر کے پیچھے بہت بڑی چیز جو پوشیدہ ہے۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرو کہ خسارے سے تو نکل جاؤ گے؟ کس سے نکل جاؤ گے؟ لیکن پھر اللہ رب العزت نے کہا صبر کے ساتھ رہو۔ کیوں؟
حق کے ساتھ مضبوط رہو اور صبر کے ساتھ صبر کرو۔ صبر کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ تمہاری زندگی میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے اور آتا بھی ہے کہ آزمائش آ جائے۔ کیا آ جائے؟ آپ نیک اعمال کر رہے ہو اور نیک اعمال کے بعد آپ کے اوپر آزمائش شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے کیا ہوگے؟ قریب جاؤ گے اور ساتھ میں اپنی جنت بناؤ گے۔ تو جو آپ کا دشمن ہے شیطان، جو کھلا دشمن ہے، وہ اسی طرح چھوڑ دے گا آپ کو کہ آپ بالکل آرام سے کیا کریں؟ چلے جاؤ۔ اس طرح کبھی نہیں چھوڑ۔ وہ ایک بزرگ تھا، اس سے ایک دن فجر کی نماز قضا ہوگی۔ کبھی نماز جماعت قضا نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اس سے جماعت قضا ہی نہیں ہوئی۔ ایک دن اس سے کیا ہوا؟ جماعت نکل گئی۔ جب وہ اٹھا فجر کی جماعت گئی، وہ بہت رویا، اتنا رویا اس دن پورا صبح سے شام تک اور صبح تک وہ روتا رہا۔ کیا ہے؟ اتنا رویا اس ایک جماعت نکلنے پر۔ رات کو جب دوبارہ آنکھ لگی، سویا، تو صبح ایک آدمی آیا اور اس نے اس کو ہلایا، اٹھایا، کہا اٹھ نماز پڑھنی ہے۔ کیا کرنی؟ وہ اٹھا، نماز کا ٹائم۔ اس نے کہا یار بڑا نیک آدمی ہے۔ کیا ہے؟ بڑا نیک آدمی ہے، مجھے نماز کے لیے اٹھایا۔ کیا نام ہے تیرا؟ کون ہے؟ کہا ابلیس ہوں۔ کہا واہ، اتنا نیک آدمی، تو نے تو آج بہت اچھا کام کیا۔ کیا کیا؟ مجھے نماز کے لیے جگا دیا۔ اس نے کہا یہ اچھائی نہیں کی، تجھے پتہ نہیں کہ میں نے کیا کیا، تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کہا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا جب کل تیرے سے جماعت نکل گئی تھی نا، تو اس کے اوپر تو بہت رویا۔ کیا ہے؟ اور اتنا رویا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بھی بخشش کی اور آپ کے ساتھ آپ کے آس پڑوس کے لوگوں کی بھی کیا کر دی؟ بخشش کر دی۔ کیا کر دی؟ بخشش کر دی۔ اور آپ کے علاقے والوں کی بھی بخشش کر دی۔ اگر آج آپ سے پھر جماعت جاتی، کیا جاتی؟ تو ظاہر بات ہے آپ ڈبل روتے، آپ اسے ڈبل روتے۔ تو ڈبل رونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سارے جو ہے نا شہروں کی بخشش کر دی۔ تو فلہذا ایک تو بندہ ہے، تو اپنی نماز پڑھ جا، اپنی بخشش کرا، کیا ساری دنیا کے پیچھے لگ گیا ہے؟ کیا لگ گیا؟ کہاں نکل اپنی نماز پڑھ، اتنا نیک میں بھی نہیں ہوں گیا ہے۔ کہتے ہیں نا شیطان کے پاس 70 نورانی وار ہے۔ کیا؟ 70,000 نورانی وار ہے۔ اگر وہ آپ کو کسی اچھے کام میں لگاتا ہے تو اس کے اندر اس کی کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اور وہ ہمارا بڑا خیرخواہ بھی بہت ہوتا ہے۔ خیرخواہ کتنا جلدی بنتا ہے جب ہم ذکر شروع کرتے ہیں اور اللہ کی طرف آہستہ آہستہ گامزن ہوتے ہیں اللہ کے راستے پہ، تو اتنا خیرخواہ ہے کہ سب سے پہلے آ کے بولتے ہیں یہ تو صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ ہاں، پہلا وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ خیرخواہ صاحب پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ہمارا بڑا خیرخواہ ہے، بولتے ہیں نا، بولتے ہیں ایک دم وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ کام صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ پھر دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے یہ جس سے تو بیعت کی ہے یہ بندہ صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے، پتہ نہیں تجھے کسی اور راستے میں نہ ڈال۔ جب وہ اس وسوسے کو قبول کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پہلے وسوسے کو قبول کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا شروع ہوتا ہے۔ بولتے ہیں نا جب بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے نا کسی کام کے لیے، تو اس کو اس کام کے جس کام کے لیے اس نے ایک مرتبہ جھوٹ بول دیا، اس کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ کیا بولنے پڑیں گے؟ اس کام کے لیے اس کو پھر 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، مجبوری ہے اس کی۔ اگر نہیں بولے گا تو پھنس جائے گا، نہیں بولے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھنس جائے گا۔ تو اپنے آپ کو نکالنے کے لیے 100 جھوٹ بولے گا۔ اسی طرح جب اس نے پہلے وسوسہ قبول کیا، اس انسان نے کیا کر دیا؟ پہلے والا، اس کے بعد اس کے اوپر وسوسے شروع کر، وہ کہتا ہے کہ چل بابا کام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس نے وہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ پہلا پریشر جو ہے نا یہ آخری پریشر ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا کے ایک مزاج دیکھا ہوگا، کیا ہے؟ ایک شخص ہے، اس نے آپ کے اوپر ایک دم پہلا پریشر مارا، کیا کیا؟ غصہ کیا یا کیا کچھ کیا، تپڑ مارا،
تو انسان دب جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اور یہی آخری پریشر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کے اس پریشر کو توڑ دیا، کیا کر دیا، تو پھر کبھی زندگی میں آپ اس سے نہیں ڈرو گے. یہ پہلا پریشر ہوتا ہے. وہ تو انسان کے اوپر شیطان جب پہلا پریشر مارتا ہے، جب اس نے اس پہلے پریشر کو توڑ دیا، کیا کر دیا، تو بس پھر زندگی میں کبھی اس کے پریشر پہ وہ نہیں آتے. اسی طرح جب وہ پہلا وسوسہ مارتا ہے، کیا کرتا ہے، پہلا وسوسہ، اور اس سے وہ نکل جاتا ہے اپنے آپ، اللہ اس کو نکال دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ پھر کبھی دوبارہ وسوسوں میں نہیں گرتا. کیونکہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. جو خناس ہے وہ کیا کرتے ہیں، وساوس ڈالتے. الذی یوسوس فی صدور الناس، کس میں ڈالتے ہیں، دلوں میں ڈالتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کبھی وہ جنات میں سے ہوتے ہیں اور کبھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں. جب اللہ کا ذکر انسان شروع کرتا ہے اور اس کی یاد میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، مصروف کرنے لگتا ہے، تو کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور کبھی لوگ بولتے ہیں کہ پاگل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا، کبھی شیطان کہتا ہے اور کبھی لوگ اس کو بولتے ہیں پاگل ہو جائے گا. اور تو عملیات سیکھ رہے تجھے ثواب نہیں ملے گا. کیا نہیں ملے گا، عملیات سیکھ رہے ثواب نہیں ملے گا. حضور نے فرمایا من لا یرحم اللہ و یرحم الناس. اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. کس میں نہیں کرتا ہے، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. اب جب ایک شخص عملیات سیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس سے لوگوں پر رحم کرتا ہے نا، اس کا علاج کرتا ہے. وہ بیچارہ بیمار ہوتا ہے، سب تو لالچی نہیں ہوں گے نا، 100 میں سے ایک ہوگا، باقی 99 تو صحیح ہوں گے. اور قاعدہ ہمیشہ اکثریت کا چلتا ہے. کس کا چلتا ہے، وہ اکثر حکم حکم کل. جب اکثر لوگ صحیح ہوں گے تو وہ اس کا حکم سب پہ لگے گا. کس پہ لگے گا، کہ سب صحیح ہے. توڑے پوڑے تو ہر جگہ میں ہو جاتے ہیں، نکل جاتے. اب اگر کوئی شخص عملیات سیکھتا ہے اور علاج و معالجہ سیکھتا ہے اور لوگ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، تو یہ مخلوق پر کیا ہے، رحم کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے، تو جب یہ مخلوق پر رحم کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس پر رحم کرے گا. اللہ رب العزت اس پر رحم کرے گا. پھر حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم، اس پر ظلم نہیں کرتا ہے. ولا یسلم، اور اس کو ظلم کے سپرد بھی نہیں کرتا ہے. اس کو ظلم کے کس کے سپرد بھی نہیں کرتا ہے. خود ظلم بھی نہیں کرتا ہے اور ظلم کے سپرد بھی نہیں کرتا ہے. تو یہ شیاطین کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں نا. ایک انسان کو، ایک اللہ کے راستے میں چلنے والے کو، یا ایک مسلمان کے اوپر جادو ہو کر دیتے. کیا کر دیتے، جادو کر دیتے. ہو بھئی یہ تو ہم پر ویسے بھی حق ہو گیا. المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا کیا ہے، بھائی ہے، حق ہے اس کا. جب بھائی ہے اور اس کے اوپر حق ہے تو وہ اس کو ظلم میں نہیں دیکھ سکتا اور نہ وہ اس کو ظلم میں ڈال سکتا ہے. تو جب تم اس کو ظلم میں، ایک بندہ تکلیف میں ہے جادو کی وجہ سے، صبح سے شام تک جب وہ اٹھتا ہے اس کو تکلیفوں کے انبار ہوتے، تو یہ اس کے اوپر شیاطین ظلم کر رہے نا. کیا کر رہے، ظلم کر رہے. اور پھر آپ بھی نہیں کرو یہ کام، اس کو ظلم کے سپرد بھی کر دو. ظلم کے کیا کر دو، آپ یہ عملیات اور علاج بھی نہ سیکھو، کیا کر دو، اس مسلمان کو کیا کر دو، ظلم کے سپرد کر دو. نہیں، نہ وہ ظلم دیکھ سکتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کے سپرد کرتا ہے. اور جب تم نے یہ کام سیکھ لیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مسلمان کا حق تم نے کیا کر دیا، اپنے اوپر لازم کر دیا، اور تم نے اس کی مدد کی. کیا کر دی، اس کی مدد کی. جب اس کی مدد کی تو وہ ٹھیک ہو گیا.
ٹھیک ہونے کے بعد مجھے یہ بتاؤ وہ کس کی اقتدا کرے گا؟ وہ آپ کی اقتدا کرے گا۔ پھر آپ اس کو جو بولو گے کہ یہ ذکر کرو، یہ فلاں کرو، یہ اللہ کی عبادت کرو، وہ شوق سے کرے گا۔ کیونکہ ہم انسانوں کی ایک فطرت ہے، بولتا ہے مصیبت کی ایک بات ہے، عقل مندوں نے ایک بات کہی ہے، بولتے ہیں عقل ٹوکروں سے بچاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ عقل ٹوکروں سے بچاتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بغیر ٹوکر کے آتی بھی نہیں۔ کیا ہے؟ ساتھ میں دوسری مصیبت کیا ہے؟ بغیر ٹوکر کے آتی بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان ٹوکر نہیں کھاتا ہے، کیا نہیں کھاتا؟ جب تک اس کی زندگی میں وہ چیز خود آئی نہیں ہوتی ہے تو اس کی اہمیت اس کو ہوتی بھی نہیں۔ لیکن جب اس کی زندگی میں وہ چیز آتی ہے، وہ اس کے لیے تیاری بھی اس لیے پہلے نہیں کرتا ہے۔ جب وہ ٹوکر لگتا ہے نا، پھر اس کو تیاری کی سوچ آتی ہے۔ اس لیے الکیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت، یہ ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو کیا کرے؟ موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اب جب موت کی ٹوکر لگی تو پھر تم کیا تیاری کرو گے؟ کوئی تیاری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہم پر کچھ آزمائش کے لیے معاملات آ جاتے۔ کیا آ جاتے؟ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے، تو اس کو موت کا ڈر لگ جانے لگ جاتا ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے بعد اس کے دماغ میں ایک ٹوکر لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ خدا نہ خواستہ مر نہ جاؤں۔ کیا ہے؟ وہ ٹوکر لگتی ہے اس کو۔ جب وہ ٹوکر لگتی ہے اور وہ ٹوکر اس سے نکلتی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف کیا ہے؟ آنا شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس کے دماغ میں یہ چیز نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ابھی تک ٹوکر ہی نہیں لگی۔ اور فرعون کے بارے میں آتا ہے نا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنی زندگی میں، اتنی بڑی زندگی میں، اس کے کبھی سر پہ بھی درد نہیں آیا، بخار تو بہت دور کی بات ہے، اس کے کبھی سر پہ بھی درد نہیں، کوئی بیماری اس کو چھو کے بھی نہیں گزری۔ جب اس کی زندگی میں کوئی بیماری اس کے چھو کی بھی نہیں گزری تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، کیا ہوں؟ اب اس سے اپنا عجز دور ہو گیا۔ اگر ایک بیماری بھی اس کو اس زمانے میں پکڑ لیتی تو کیا ہو جاتا؟ شروع میں، ابتدا میں اس کو پکڑ لیتی کوئی ایک بیماری بھی تو کبھی بھی وہ اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے نا۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا؟ کمزور سمجھتا، لیکن نہیں پکڑا۔ اس کی وجہ کیوں نہیں پکڑا؟ یہ اس کے اپنی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں اس قوم کو کبھی چینج نہیں کرتا جب خود اپنے آپ کو چینج نہ کرے۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا میں اس شخص کو کبھی چینج نہیں کرتا۔ تو وہ اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اور حدیث میں الکیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت، اس کے دماغ میں ہی نہیں تھا کہ میں مروں گا۔ کیا ہے؟ تو وہ اس کے لیے کیا نہیں کر رہا تھا؟ اس کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا۔ جب اس کے دل اور دماغ میں یہ باتیں نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے بھی ڈیل دے دیا، کہا جاؤ۔ کیا کر دیا؟ اور جب اس کے اوپر عذاب آنے لگے، کیا آنے لگے؟ عذاب۔ ایک دن وہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی فرعون کے بادشاہت میں، تو لوگ آئے فرعون کو کہا تو تو خدا ہے، کیا کرے؟ تو خدا ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، کم سے کم بارش تو کرا دے۔ ساتھ میں شیطان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ہاں رات کو بارش ہو جائے گی۔ ان کو بولو کیا کرو؟ رات کو بارش ہو جائے گی۔ نہیں کہا بھائی چلو رات کو بارش ہو جائے گی جب۔ تو جب رات ہوئی، صبح لوگ اٹھے تو ساری زمین کیا تھی؟ گیلی تھی، لیکن ساتھ میں بدبو بھی آ رہی تھی۔ ساتھ میں کیا آ رہی تھی؟ بدبو بھی آ رہی تھی۔ زمین گیلی بھی ہے اور ساتھ میں بدبو۔ فرعون کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ بارش تو ہو گئی لیکن یہ کون سی بارش ہے؟ اس میں تو بدبو تھی، اس میں کیا ہے؟ بدبو ہے۔ تو اس نے کہا جب میری طرف خدا ہوگا تو اسی طرح بارش ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جب خدا کس کی طرح ہوگا؟
جب میری طرف خدا ہوگا تو پھر کیا ہوگی؟ بارش بھی اسی طرح ہوگی جس طرح تو بارش مانگی. اس لیے کہ شیاطین نے مل کر کیا کیا؟ پیشاب کیا. سب شیاطین نے مل کر اس علاقے میں پیشاب کر دیا. تو ساری جگہ تو گیلی ہو گئی لیکن کیا ہے؟ بارش نہیں ہوئی. اب اس نے اپنے عاجزی تو تسلیم اندر سے کر چکا، لیکن کیونکہ اب وہ متکبر بن گیا تھا. کیا بن گیا؟ اب اس کے اندر تکبر آ گیا تھا. اور جس شخص کے اندر تکبر آتا ہے تو وہ شخص کبھی بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ابلیس کو سب کو اللہ نے کہا سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کیا. وَاسْتَكْبَرَ فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور اس نے تکبر کیا. کیا کیا؟ اور اللہ رب العزت نے اس کو کافرین میں ڈال دیا. جاؤ، میرے نافرمانی تم نے کی اور نافرمانی کی وجہ تم نے میرے کو انکار کیا. فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. راندہ درگاہ کر دیا اللہ رب العزت نے. نکل. تکبر ایسی چیز ہے. کیا ہے؟ آپ اس تکبر کو دور کرنے کے لیے کیا، اگر انسان کے اندر تکبر تو ہر کسی کے اندر آ جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا بیماری، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کیا کام ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص سلام کو پھیلاتا ہے کیا کرتا ہے؟ تو بریء من الکبر. تو وہ کس سے بری ہو جاتا ہے؟ کبر سے بری ہو جاتا ہے، تکبر سے دور ہو جاتا ہے. جب آپ نے کسے کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان کے ایک دوست تھے صحابی، وہ جب آتے تھے دونوں بازار میں جاتے تھے. کس میں جاتے تھے؟ روزانہ یہ ان کا کام تھا. جب بھی آتے تھے وہ دوست عبداللہ بن عمر کہتے تھے چلو بازار چلتے. کیا کرتے ہیں؟ چلو بازار چلتے. بازار جا کے پورا بازار کا چکر لگا کے واپس آ جاتے. ایک دن اس نے پوچھا کہ حضرت آپ تو بازار یوں گھوم کے چلے جاتے ہو، نہ وہاں پر کسی چیز کا پوچھتے ہو، نہ باوتا کرتے ہو کسی چیز کو، بس سیدھا نکل کے لوگوں کو سلام ڈالتے ڈالتے کیا کر دیتے ہو؟ چلے جاتے ہو. یہ کیا ہے؟ کہ میں بازار میں اس لیے نہیں جاتا کہ میں کوئی چیز خریدوں، میں بازار اس لیے جاتا ہوں کہ میں سب پہ سلام ڈالوں. کیا کروں؟ میں سب پہ، بازار میں بہت سارے لوگ ہوں گے نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پورے بازار میں گزرتے میں سلام ڈالتے ڈالتے بازار سے نکلتا ہوں. تو 30 نیکیاں بھی ملتی ہے اور تکبر سے بھی بری ہوتا ہے. تو وہ لوگ اپنا علاج کیا کرتے تھے؟ اس طرح علاج کرتے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ چیز ہم میں پیدا نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ یہ کبر، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شیطان کو کیا کر دیا؟ راندہ درگاہ کر دیا اور اپنے رحم سے دور کر دیا. تو اس سلام یہ تکبر میرے اندر نہ پیدا ہو جائے. اس تکبر کا علاج کیا کیا؟ کیونکہ حضور نے فرمایا جو سلام کو پھیلاتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اس بات پر عمل کیا اور اس سلام کو پھیلانے کے لیے بازاروں میں جاتے تھے، راستوں میں جو بھی ملتا تھا السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ کیا ہے؟ کبر سے دور ہو جائے. اور جو شخص سلام نہیں کرتا تو کبر اس کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ 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 کیا کرتا ہے؟ جب اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبر سے کیوں بری ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تم اس کو دعا دیتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ اللہ تم پر کیا کرے؟ سلامتی کرے. اور کہتے ہیں کہ مومن کی دعا مومن کے لیے اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. پلٹ کے وہ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ میں وہ بھی دعا دے دیتا ہے. اگر اس نے دعا نہیں دی تو اس کے پیچھے فرشتے کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ آپ کو جواب
مل جاتا ہے. تو وعلیکم السلام تو تم پہ بھی سلامتی ہو. اب اس ایک سلامتی کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہیں. اگر ہم دیکھیں ایک سلامتی چھوٹا سا لفظ ہے نا السلام علیکم. اب اس میں ہم غور کریں کہ سلامتی ہو تم پر. 24 صبح سے شام تک کی زندگی ہم دیکھیں جس میں ہم پر کوئی تکالیف آئے گی. کیا آئے گی ہمیں کیا پتا. ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہمارے تقدیر میں تکلیف لکھی ہوئی ہے. نہیں کیا پتا. اب وہ تکلیف لکھی ہوئی ہے یا نہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں. لیکن آپ نے کسی کے اوپر کیا کیا سلام ڈالا. اوپر سے اس نے ہمیں جواب دیا وعلیکم السلام تجھ پہ بھی سلامتی ہو. تو وہ تکلیف اللہ دور کر دے گا. وہ آپ کے قریب نہیں آئے گی کیونکہ وہ سامنے آپ کے لیے کیا آ گئی دعا آ گئی. اسی طرح آپ کو کوئی تکلیف یہ ہے کہ آپ کے رزق میں کیا ہے بندش ہو جائے. رزق کیا ہو جائے بند ہو جائے اس کو ملے نہیں. اور آپ نے کس کو سلام کرنا شروع کیا. کیا کیا السلام علیکم. وہاں سے آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تم پر سلامتی بھی ہو اور برکتیں بھی ہو. تو برکتیں کس چیز کی ہوتی ہے نعمتوں کی ہوتی ہے نا. اب آپ کی برکتیں نعمتیں کیا کیا چیزیں اولاد نعمت میں ہیں. تو آپ کی اولاد اللہ بیماری سے بچا دے گا کیونکہ اس میں برکت ہو جائے گی. اولاد نہیں ہوگی تو اولاد اللہ دے دے گا. کتنے چھوٹے سے الفاظ میں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دعائیں کیا کر دی ہمارے مسلمانوں کے لیے. سلامتی بھی ہو رحمت بھی ہو. بیٹیاں رحمت میں ہیں بیٹے نعمت میں ہیں. رزق بھی ملے برکتیں ہو. رزق میں بھی کیا ہو برکتیں ہو. سلامتی ہو یعنی آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری بھی نہ آئے اور آپ کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے. آپ کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے. جب ہم سلام کریں گے ہر کسی کو تو ہمیں سامنے سے 24 گھنٹے دعائیں ملتی رہے گی. ہم اس کو دعائیں دیں گے اللہ اس کو بیماریوں سے ہر چیز سے محفوظ رکھے گا. اور وہاں سے ہمیں جواب آئے گا وعلیکم السلام. تو اللہ ہمیں ہر بیماریوں سے ہر تکالیف سے اور ہمارے روزی میں برکت دے اور ہمارے بچوں کو تکالیف سے بچائے گا صرف ایک لفظ سلام کو پھیلانے سے. کس سے اور ساتھ میں تکبر بھی ختم ہوگا. اب سلامتی میں ایک بیماری نہیں ہے. جسمانی بیماریاں الگ روحانی بیماریاں الگ ہے. جسمانی بیماریاں الگ ہے روحانی بیماریاں الگ ہے. جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ محفوظ کر دے گا. روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری تکبر ہے. جب بڑی بیماری دور ہوگی تو حسد بغض کینہ خود دور ہو جائے گا. حسد بغض کینہ اور غیبت سب خود بخود دور ہو جائے. کیوں جب آپ حسد کرو گے تو اسی شخص سے کرو گے نا اور اس کو آپ نے سلام بھی کر دی اس کو آپ نے دعا بھی دے دی تو آپ کے دل سے آٹومیٹکلی جیسے آپ نے اس کو سلامتی کی دعا دی تو آپ کے دل سے کیا نکل گیا اس کا بغض نکل گیا. اوپر سے اس نے بھی آپ کو دعا دے دی وعلیکم السلام. اس کے دل میں بھی جو آپ کا بغض ہوگا وہ بھی نکل جائے گا. سنا ہوگا نا الحب الجانبین والبغض ہکذا. محبت بھی دونوں طرف سے ہوتا ہے اور بغض بھی دونوں طرف سے. تو جب آپ سامنے سے سلام کرو گے محبت پیش کرو گے کیا پیش کرو گے تو الحب الجانبین. تو آپ نے جیسے ہی سلام کیا اس نے وعلیکم السلام کہہ دیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس نے نہیں کیا آپ پھر کر دو کیا کر دو اس کے دل میں بغض ہوگا پھر چپ ہو جائے پھر آپ کر دو. جب تیسری مرتبہ کرو گے تو خود ہی شرم آ جائے گی نا کہ یار سامنے. اور اگر اس کے ساتھ لوگ بیٹھیں گے بولے گے جواب تو دے دینا 3 مرتبہ تو اس نے سلام کیا خود ہی کہہ دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو نیکیاں الگ ملی. کیا ملی نیکیاں الگ ملی. اور کہتے ہیں کہ تصوف کیا ہے اپنے باطنی بیماریوں سے کو دور کرنا. اپنی باطنی بیماریوں کو دور کرنا اس کے لیے طریقے اختیار کرنا. تو حضور کے جتنی سنتیں ہیں یہی تصوف ہے. کیا ہے حضور کے جتنے طریقے ہیں یہی تصوف ہے. اس کے لیے اس سنتوں پہ آنے کے لیے ایک مجاہدات کروانے پڑتے. بزرگان دین کیا کرتے ایک مجاہدات کروان کے آپ کو اس سنتوں سے گزارتا ہے. آپ کو اس سنتوں سے گزارتا ہے. جب انسان اس مجاہدات سے اس سنتوں سے گزر جاتا ہے مجاہدات سے گزر وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
सुबुलना, जो मेरे रास्ते पे चलेगा तो मैं उसके लिए रास्ते क्या कर दूंगा, खोल दूंगा। अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सुबह से शाम तक की ज़िंदगी देख के हमें क्या क्या चीज़ें, कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं। छोटे छोटे अल्फाज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कितने छोटे अल्फाज है, लेकिन इसमें पूरी ज़िंदगी हमारे बंद कर दी, हमारा पूरा तसव्वुफ़ बंद कर दिया। इस छोटे से जुमले में क्या बंद हो गया, पूरा तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ में क्या होता है, बुग़्ज़, हसद, कीना, ये तकब्बुर, हर चीज़ क्या करो, निकालो। और मुसलमान तुम्हारे भाई है, अपने आप को अल्लाह, लोगों को दुआ दो, लोगों से दुआ लो, हाँ, और अल्लाह का ज़िक्र करो। जब आपने कह दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बुग़्ज़, हसद, कीना, सब कुछ, तकब्बुर निकलना शुरू हो जाएगा इस छोटे से सलाम में। व रहमतुल्लाह, रहमतें हो अल्लाह आपकी। जब आप रहमतें, अल्लाह आपके ऊपर, अल्लाह की रहमतें आएगी तो आप क्या करोगे, ज़िक्र में लग जाओगे ना। किस में लग जाओगे, अल्लाह की याद में लग जाओगे ना। यही तो रहमतें हैं, इबादत में लग जाओगे, यही तो रहमतें हैं। हाँ, रहमत के क्या मुराद है कि जन्नत के, अल्लाह के करीब होना, और जन्नत के करीब होना, और जहन्नम से दूर होना, जहन्नम से दूर होना, और बुरे आदातों से, गुनाहों से दूर होना। तो जब हम वरहमतुल्लाह सामने बंदे को कहते हैं, वो हमें वरहमतुल्लाह कहते हैं, तो गुनाहों से क्या करते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह की रहमतें हैं, वो आपको दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह की रहमतें हो आप पर। तो अल्लाह की रहमतें क्या बस एक ही चीज़ पर मुनहसर है, छोटी सी नहीं, वो वसी और रहमत है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पोशीदा है, वह बरकातहू में भी सारी चीज़ें पोशीदा है। इसी चीज़ को तसव्वुफ़ आपको सिखाता है। क्या सिखाते हैं, मारिफतुन नफ्स मा लहा व मा अलैहा। फ़िक़्ह कहता है कि आपका नफ्स पहचाने, ये जायज़ और ये नाजायज़। और तसव्वुफ़ भी यही कहता है कि आपका नफ्स क्या करे। हालांकि नफ्स का लफ्ज़ फ़िक़्ह में नहीं है, नफ्स का लफ्ज़ फ़िक़्ह में नहीं है, लेकिन क्या कहा, फ़िक़्ह में बयान कर दिया इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। क्यों, इसलिए हमने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की सिर्फ क्या देखी, अगर हमने उनकी ज़िंदगी देखी तो फ़िक़्ह की ज़िंदगी को ज़्यादा देखा, लेकिन उनकी तसव्वुफ़ की ज़िंदगी हमने नहीं देखी, उनकी तसव्वुफ़ की ज़िंदगी हमने नहीं पढ़ी कि आया उन्होंने तसव्वुफ़ तय किया या नहीं तय किया, उन्होंने तसव्वुफ़ तय किया या नहीं तय किया, उन्होंने मुजाहिदात किए या नहीं किए, किए हैं। सबसे बड़ा मुजाहिदा उनका सबसे पहले कि इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी 40 साल तक। कितने, ये पहला मुजाहिदा उनका, और सबसे बड़ा मुजाहिदा ये उसकी करामतों में लिखा जाता है। हाँ, दूसरा मुजाहिदा उनका, उनके मुजाहिदात देखो इमाम अबू हनीफ़ा के, क्योंकि उन्हें फरमा लौला सनतान लहलका नौमान, नौमान हलाक हो जाता अगर वो 2 साल ना गुजारता। किसके साथ, इमाम जाफ़र सादिक के साथ। और नक्शबंद का जो सिलसिला है वो इमाम जाफ़र सादिक से चलता है। किससे चलता है, नक्शबंद का जो सिलसिला है किससे चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमाम अबू हनीफ़ा क्या हुए, नक्शबंद के। लेकिन नक्शबंद यहाँ इन बुज़ुर्गों पे तरीके खुल गया। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि उस वक़्त तसव्वुफ़ नहीं था। अब फ़िक़्ह का इमाम अबू हनीफ़ा है, क्या पीछे फ़िक़्ह नहीं थी। हाँ, हम्माद उनके उस्ताद, क्या वो फ़क़ीह नहीं थे। इब्राहिम नख़ी उनके उस्ताद है, वो फ़क़ीह नहीं थे। अलक़मा जो है ना इब्राहिम नख़ी के उस्ताद है रहमतुल्लाह, वो फ़क़ीह नहीं थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या है, साहबी रसूल है, क्या वो फ़क़ीह नहीं थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, मुदव्विन किया। उनके पास सब कुछ था, वो सब कुछ एक साथ दे रहे थे। क्या दे रहे थे, क्यों सब कुछ एक साथ दे रहे थे, क्योंकि उनकी तवज्जो इतनी बड़ी थी। वो खुद क्या है, इतने फुल पावर थे कि वो जब तवज्जो डालते थे और वो किसी को इल्म मुंतकिल करते थे तो पूरा एक साथ मुंतकिल कर लेते। उनको ज़रूरत नहीं होती थी चिल्लर देने की, चिल्लर देने की उनको क्या है, ज़रूरत ही नहीं थी कि तसव्वुफ़ को अलग रखो। क्योंकि वो शख्स है जो एक बंदा
کسی کو 200 کلو وزن نہیں دے سکتا، خود نہیں اٹھا سکتا، تو کسی اور کو کیا دے گا؟ ہاں، جو بندہ خود 200 کلو وزن نہیں اٹھائے گا وہ دوسرے کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو وہ 200 کلو وزن کیا، وہ ہزاروں ان لوگوں نے نبوت کے وزن کو اٹھایا، تو وہ چلر نہیں، انہوں نے سب ایک ساتھ، ان کو سامنے والے بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہو جائیں گے، ہم ان کو منتقل کریں گے اور سب ان کے اندر چلا جائے گا۔ جب وہ منتقل کر دیتے سب ان کے اندر چلے، فقہ بھی، تصوف بھی، تفسیر بھی، علم بھی، ساری چیزیں اس ایک بندے کے اندر چلی۔ اسی طرح وہ چلتی رہی، لیکن آگے کیا ہوا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور نے فرمایا 3 زمانے کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے، خیر القرون میں ہے۔ سب سے پہلے کس کے ہے؟ خیر القرون کے، میرا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کا۔ حضور نے کس کو دیا؟ صحابہ کو دیا، وہ لوٹ صحابہ نے اٹھا لیا، صحابہ نے تابعین کو دے دیا، کیونکہ وہ دے سکتے تھے اور وہ لے سکتے تھے، تو اس لیے خیر القرون میں ڈالا۔ کس میں ڈالا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، تابعین نے تبع تابعین کو، بس اس کے بعد پھر یہ نیچے کے لوگ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے الگ الگ کر دیا۔ فقہ کو کیا کر دیا؟ ایک طرف رکھ دیا۔ امام ابو حنیفہ نے سب لیا، انہوں نے فقہ کو مدون کیا، چلتے چلتے آگے پھر اور دور ہونے لگے حضور کے زمانے سے، خیر القرون سے لوگ کیا ہو گئے؟ اور دور ہونے لگے، تو تصوف کو بھی الگ کر دیا، ان کے امام الگ لے آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہ آپ کو فقہ تک پہنچنا ہے، فقی بننا ہے، کیا ہے؟ تو تصوف کو پیچھے بعد میں لایا، پہلے ادھر سے آؤ، کیا کرو؟ اتنے بڑی جگہ پہ اتنے تیزی سے مت جاؤ، فقاہت کی طرف کیا ہے؟ اتنے تیزی سے تم نہیں جا سکتے فقاہت کی طرف، پہلے کسب کرو، کیا کرو؟ پہلے اپنے اندر بناؤ، اس لیے کہ تم حضور سے، تم خیر قرون سے دور بیٹھ گئے، جب دور ہو گئے تو تمہارے جسم کے اندر بہت سے، ہمارے دل میں بغض، حسد، کینہ وہ اتنا گر کر گیا، اور اتنا ہم میں رس بس کے ہمارے گناہوں میں، ہم اتنے کہ اس بوجھ کو فوراً ہم نہیں اٹھا سکتے، کیا نہیں کر سکتے؟ اس لوڈ کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو جب اس لوڈ کو نہیں اٹھا سکتے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے طریقے بھی بزرگوں کے الگ الگ رکھوا دیے کہ ان طریقوں پہ آؤ، کیا کرو؟ پہلے اپنے اندر کیا کرو؟ صفائی کرو۔ اذا تقرر فی القلب، کہہ رہے کہ کسی چیز کا تکرار کرنے سے دل پہ وہ چیز اترتی ہے، کیا کرتی ہے؟ وہ چیز دل میں اترتی ہے جب آپ تکرار کرتے ہو۔ اذا تقرر فی القلب، تو پہلے آپ ذکر کا تکرار کرو، اللہ کی یاد کا تکرار کرو، مسلسل یاد کرو، تو آپ کے دل کی صفائی ہونے لگے گی۔ لوگوں پہ سلام کرو، آپ کے دل کی صفائی ہونے لگے گی۔ لوگوں کی خدمت کرو تو اللہ کا رحم آپ کے اوپر اترنے لگے گا۔ اس کے بعد آپ کا قلب، آپ کا سینہ بڑھتا چلا جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ورنہ اگر اللہ کی تجلی ڈائریکٹ آپ پہ گر گئی، کیا ہو گئی؟ اللہ کی تجلی تو نہیں، تدلی کہہ سکتے، کیا کہہ سکتے؟ اللہ رب العزت کی ڈائریکٹ تجلی گر گئی تو مجذوب ہو جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے؟ مجذوب جانتے ہو؟ ہوتا تو اللہ والا ہے، لیکن مرفوع القلم ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ مرفوع القلم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے عشق میں ایک مجنون ہوتا ہے، ایک مجذوب ہوتا ہے، ایک مجنون ہوتا ہے اور ایک مجذوب ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مجنون وہ ہے جو دنیاوی عشق میں، دنیاوی کام میں، دنیاوی چیزوں کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ پاگل ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجنون۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اس پاگل ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو مجذوب بولتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجذوب بولتے، کیونکہ اس کا عشق کیا تھا؟ الگ تھا۔ تو ڈائریکٹ جب آپ کے اوپر گرے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہی ہوگا۔ اس لیے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب تجلی اللہ رب العزت کی کس پہ گری؟ کوئی طور پر گری تو کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ سب مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا، اس لیے کہ وہ سامنے جو لوگ تھے ان کے بنے ہوئے دل نہیں تھے، وہ کیا ہو گیا؟ ان کو اس تجلی کو برداشت ہی نہیں کیا۔
لیکن موسیٰ علیہ السلام تو روزانہ دیکھتے تھے نا، اننی انا اللہ. کوئی طور پر جا کے اس تجلی سے کیا کرتے تھے؟ باتیں کرتے تھے. تو اس لیے وہ بے ہوش ہو گئے. سے کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے. تو یہ تصوف کے طریقے اللہ رب العزت نے پھر الگ کروا دیے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا اس کا دیکھو کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر رہا تھا، جس کے بعد چابی ہوتی ہے. اس نے اسے کہا میں صرف 2 رکعت پڑھوں گا، کیا ہے؟ مجھے اجازت. امام ابو حنیفہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت، صرف خانہ کعبہ کھولو 2 رکعت پڑھنے کی. کہا ٹھیک ہے. دروازہ کھولا، اندر چلے گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور شروع کیا. جب انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے اس کے اندر ایک مجاہدہ کیا. کیا مجاہدہ تھا؟ کہ انہوں نے ایک پیر رکھا زمین پر اور دوسرا پیر اٹھا کر اپنے ایک پیر پہ رکھ دیا. کیا کر دیا؟ یعنی ایک پیر زمین سے اٹھا لیا، ایک پیر زمین سے اٹھا لیا اور قرآن شروع کیا. آدھا قرآن ایک پیر پر پڑھ لیا، آدھا قرآن ایک پیر پر پڑھ دیا. اس کے بعد دوسرا پیر زمین پہ رکھا اور اس کے اوپر آپ نے کیا رکھ دیا؟ پیر رکھ دیا اور دوسرا آدھا قرآن شروع کیا اور پورا قرآن ختم کیا. اس طرح یہ اس نے مجاہدہ کیا. کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی دونوں پیروں پہ قرآن ختم کر دیتے کڑا ہو گیا. وہ بھی تو مجاہدہ تھا نا. مجاہدے سے وہ کم ہے؟ 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کرنا، یہ بھی تو سب سے بڑا مجاہدہ. لیکن اس سے بھی اعلیٰ مجاہدے میں گیا. ایک پیر اٹھا کے اس کو ایک دوسرے پیر پہ رکھ دیا، مجاہدہ اعلیٰ کر دیا. کیوں؟ سوال ہوتا ہے کیوں؟ یہ تصوف میں وہ آپ کو تصوف سکھا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کو تصوف سکھا رہا ہے. اس نے ایک پیر اٹھا کے سارا وزن ایک پیر پہ ڈال دیا تو انسان کی توجہ کیا ہو جاتی ہے؟ ایک طرف ہو گئی. ایک طرف توجہ چلی گئی، دوسری طرف سے توجہ ہٹی. کیونکہ جس پیر پر وزن ہے اسی پر توجہ رہے گی نا، کہ کہیں کیا ہے، اس کو مضبوطی سے رکھ، تاکہ تمام آدھا قرآن جو پڑھ لے اس کی ساری روحانیت اس ایک طرف آ جائے. کیا آ جائے؟ اور جو سارے گندگیاں ہیں، جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، استپ ہے، وہ اللہ اس کو کیا کر دے؟ نکال. پھر اس کے بعد دوسرے پیر پر وزن رکھا اور ایک پیر کو پھر جو ہے نا، جس پیر میں جس ایک طرف ساری روحانیت گئی، دوسری طرف کو بھی قرآن سے صاف کر دیا. اس لیے یہ مجاہدہ کیا تصوف کے لیے. کیا کیا؟ کہ اندر سے صاف ہو جائے. تو اللہ نے ان کو پھر کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا. ان کو امام بنا دیا. یہ ہمارے اماموں کے مجاہدے ہیں. کیا ہے؟ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے. تو تصوف میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال، کتنے؟ 12 سال اس نے جنگلوں میں گزارے اور سلطان الاسکار پر 12 سال گزارے اس نے، ایک سلطان الاسکار پر. اور 12 سال جنگلوں میں نہ کھانا نہ پینا، صرف پتے کھاتے تھے. اور ان کی زندگی میں آتا ہے کہ 3 سال تک تو انہوں نے روزے رکھے مسلسل. اب بغیر کھائے پیے صرف پتوں پر. کس کے اوپر؟ جنگل میں بیٹھ کے پتوں پر 3 سال مسلسل انہوں نے روزے رکھے. یہ ان کے مجاہدات ہے. کیا ہے؟ یہ ان کے تصوف میں مجاہدات ہے کہ ہم اندر سے کیا ہو جائے؟ بن جائے. اور جب وہ اندر سے پھر بن گئے تو آج بھی دنیا کہتے ہیں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تو فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. تو اللہ جب انسان اللہ کی کیا ہے فنا میں فنا ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں، جب تہ میں پہنچتا ہے اللہ کی فنا میں فنا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو فنا کہتے ہیں، تو پھر وہ باقی ہو جاتا ہے. باقی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کس دور میں گزرے، امام ابو حنیفہ کس دور میں گزرے، آج بھی وہ کیا ہے، ان کے تمام طریقے، تمام ہر چیز کیا ہے اسی طرح باقی ہے. ان کا نام آج تک باقی ہے. اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں آج بھی ان کے مزار پر آج بھی 1.5 لاکھ لوگ کھانا کھاتے ہیں. کتنے؟ جی، صبح سے شام تک 50,000
صبح 50,000 دوپہر اور 50,000 شام. آج بھی خدا نے ان کے مر گئے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. تم تہ میں پہنچو تو اس میں تم باقی ہو جاؤ گے. آج بھی ان کے قبر پہ اسی طرح میلہ. ان کی زندگی میں بھی اسی طرح لوگ اس کے پاس آتے تھے. میلہ تھا نا, اسی طرح آتے تھے, لوگ ملتے تھے, جاتے تھے, سلام کرتے تھے, دعا لیتے تھے, دعا کر کے جاتے تھے. مرنے کے بعد آج بھی اس کی قبر پہ اسی طرح میلہ لگا ہے. لوگ اسی طرح آتے ہیں, جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں. کوئی کیا کرتے ہو, کوئی شرک ورک بھی کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن آج بھی ہندو بھی جاتے ہیں. کون؟ ہندو بھی. وہ ایک ہندو نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں کہ کون سا مذہب اچھا ہے. شیخ خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے یہ پتہ نہیں کہ کون سا مذہب صحیح ہے, کون سا غلط ہے. لیکن یہ شخص جس مذہب میں تھا نا وہ سچ ہے. یہ شخص جس مذہب میں بھی تھا وہ سچ ہے. کہ دنیا آج بھی اس کے قبر پہ آتی ہے. کیا کرتی ہے؟ آج بھی اللہ اسے سیراب کر رہا ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا. کیا بنایا؟ انہوں نے دنیا میں دنیا کے لیے, اپنے آپ کے لیے جینا نہیں, لوگوں کے لیے جینا سیکھا. اور اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے یاد میں ڈالا, اس کی فنا میں ڈالا. کس میں ڈالا؟ جب اس کی فنا میں ڈالا تو اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ بقا میں ڈال دیا. اور آج کتنے سال؟ 600 سال, کسی کے 700, 800, 900 سال گزر گئے. کتنے بادشاہ گزرے اس زمانوں میں, نام بھی یاد نہیں ہوں گے. ہاں, اور ان کی قبروں پہ بھی کوئی نہیں جاتا ہوگا. ان کی قبروں پہ بھی کوئی نہیں جاتا ہوگا. کون ہے, کہاں ہے, گزر گیا, نام بھی کسی کو یاد نہیں. بڑے بڑے بادشاہ, بس تاریخ میں آج اس کے صرف تاریخ میں اب لکھا ہوا ہے کہ فلاں بادشاہ ہے, فلاں بادشاہ ہے, فلاں. لیکن ان کی قبروں کو کسی کو معلوم نہیں. اور اگر معلوم بھی ہے تو جاتے بھی نہیں. معلوم بھی ہو گئے تو جاتے بھی نہیں. جائیں گے تو بولیں گے چھوڑو, بادشاہ توقع کیا ہے. میں ایک دن لاہور میں شاہی قلعے میں گئے. کیا؟ لاہور میں شاہی قلعے میں گئے تو تفریح کے لیے جاتے ہیں نا, ہر بندہ دیکھتا ہے یار ایک زمانے میں یہ کیا ہے. یہ قلعہ بنا تھا, یہ قلعہ ایک زمانے میں بنا تھا. اور اس طرح اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں, اس کے فلاں دیکھتے ہیں. تو 5 منٹ کے لیے میں وہاں کھڑا ہو کے میں سوچنے لگا. میں نے کہا یار اب اگر ہم عالمگیر بادشاہ نے بنایا ہے, شاہ جہاں نے بنایا یا اکبر نے, کسی نے بھی بنایا ہے, کیا ہے, اس وقت اگر ہم سوچیں تو ادھر 10,000 فوج ہوتی تھی. کتنی؟ ہاتھیوں کی فوج الگ ہوتی تھی, بادشاہ الگ. اس بادشاہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. کیا ہے؟ اس قلعے میں کوئی انسان اندر نہیں آ سکتا تھا ان کی اجازت کے بغیر. ہاتھیوں کی فوج الگ تھی, سب کچھ الگ. ہر یعنی ہر چیز سے لیس, زیورات, جوہرات, عورتیں, سب کچھ اس بادشاہ کے لیے یہاں تھا. ہر چیز, فوج الگ, ساری دنیا ادھر بیٹھی ہوئی. وہ لوگ کدھر گئے؟ یہ سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا, جبلات چلے گا بنجارا. وہ لوگ گئے اور قلعہ اس طرح ہے. لوگ آج بھی اس کو دیکھنے جاتے. جنہوں نے اپنی زندگی قلعوں میں کیا کر دی, بنانے میں گزار دی, وہ قلعے والے کیا گئے, شاہ جہاں چلے گئے. تاج محل اسی طرح رہ گیا. تاج محل اسی طرح آج ٹکٹ لگا ہوا ہے, لوگ جاتے ہیں. ہم ہارون رشید کے پاس جو ہے نا بہلول رحمۃ اللہ علیہ, کہا ہارون رشید کو کہا, اے بہلول نے کہا اے ہارون ایسا کرتے ہیں, ایک کام کرتے. کہا کیا کرتے؟ کہا ایک مصنوعی قیامت بناتے. کیا کرتے؟ مصنوعی قیامت بناتے. کہا کس طرح؟ کہا ایک توا لائیں گے, اس کو فل گرم کر دیں گے, اس کو فل گرم کریں گے, کیونکہ قیامت میں زمین تانبے کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ اور سورج ایک نیزے پہ ہوگا. جہاں سورج اتنے میل دور اور زمین کس کی ہے؟ مٹی کی ہے. جب اس کی تپش پڑتی ہے تو زمین پہ بندہ پیر بھی نہیں رکھ سکتا ہے. ہاں, پیر جل جاتے. اور جب 50 تک سینٹی گریڈ تک بھی گرمی پہنچتی ہے نا تو ہو پسینہ الگ اور ہو الگ گزر ہوتا ہے. اے سی کے بغیر کام بھی نہیں چلتا ہے. 91-92 میں تو بندہ کیا ہو جاتا ہے, آؤٹ کر دیتا ہے. تو زمین کس کی ہوگی؟ تانبے کی ہوگی. تو آج ہم کیا کر دیتے, ایک توا بڑا لا کے اس کے نیچے آگ لگاتے. کیا لگاتے؟
فل آگ اتنا گرم کر دیں گے، تو بھی کھڑا ہو جائے، حساب کتاب دے اور میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ کیا ہو جاؤں گا؟ اس نے کہا تو جو پاگل ہے کیا ہے، کسی باتیں کر رہا ہے، اتنے گرم توے پہ کون کھڑا ہوگا اتنے؟ اس نے کہا اگر میں کھڑا ہوں گا نا تو میں کیا کروں گا؟ میں کروں گا اے رب ایک بالول ہے اور اس کا کشکول ہے، کیا ہے؟ نہ اس کے پیچھے کوئی زمین ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی ہیرے جواہرات ہے، نہ اس کے پیچھے فوج ہے، نہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، جیب میں بھی خرچہ نہیں ہے، کیا ہے؟ جیب میں بھی خرچہ نہیں ہے، بیوی بھی نہیں، عورت بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو کس چیز کا حساب؟ یہی ہوگا نا، یا اللہ ایک بالول ہے، ایک اس کا کشکول ہے، اب تیری مرضی، کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب آپ کی مرضی کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اور کہا ہارون رشید جب تو کھڑا ہوگا نا، جب آپ کھڑے ہوں گے نا تو اللہ پوچھے کہ اے ہارون میں نے تجھے بادشاہت دی تھی، کیا دی تھی؟ اب اس کا حساب کتاب دے، کیا کر؟ اتنی دولت دی تھی، اس کا حساب کتاب دے، وہ جو فوج دی تھی اس کا حساب دے، سب کا حساب تو لگے، ابھی تجھے اس دنیا میں بھی پتہ نہیں ہے کہ تیری کتنی فوج ہے، وہاں کیا حساب دے گا؟ اور پھر تو اسی طرح تپش میں کڑا رہے گا اور کیا کرے گا؟ حساب دیتا رہے گا۔ تو کچھ خیال کر، کیا کر؟ ایک دن ہارون رشید نے بالول کو بلایا، ایک چڑی دی، کیا دی؟ کہا جب تم سے دنیا میں زیادہ بیوقوف کوئی نظر آئے نا یہ اس کو دے دینا، کیا کر دینا؟ وہ چڑی اس نے لی اور اپنے پاس رکھی بالول نے۔ بالول کو پتہ لگا کہ ہارون رشید بہت سخت بیمار ہو گئے اور یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گئے۔ بالول گئے دربان کو کہا کہ مجھے ہارون رشید سے ملنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ بیمار ہے۔ کہا بول دو بالول آیا ہے۔ کیا ہے؟ اس نے کہا بالول آیا ہے۔ اس نے کہا اندر آؤ۔ بالول نے کہا کیا ہوا؟ کہا سفر پہ جا رہا ہوں، اتنے لمبے سفر پہ کہ واپس نہیں آ سکتا۔ کہا کچھ تیاری کیے؟ رونے لگا۔ کیا ہے؟ ہارون رشید کیا ہونے لگا؟ رونے لگا۔ کہا جب تو دنیاوی سفر، جب تو ادھر کئی سفر پہ جاتا تھا 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے، واپس آتا تھا، کیا آتا تھا؟ ہاں واپس آتا تھا۔ اس کے لیے 15,000 فوج پہلے جاتی تھی، 15,000 تیرے ساتھ جاتی تھی، 20,000 تیرے پیچھے آتی تھی۔ جو 15,000 پہلے جاتی تھی وہ اس علاقے کو صحیح کرتی تھی، ادھر کھانا پینا سب کچھ پہنچاتی تھی۔ 15,000 تیرے ساتھ اور 20,000 تیرے بعد آ رہی ہے کہ کوئی چیز شاید بعد میں ضرورت پڑے۔ ہاں کوئی چیز بعد میں کیا کرے؟ ضرورت پڑ جائے۔ اور تو اتنے بڑے سفر پہ جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں سے واپسی بھی نہیں ہے، تو نے کچھ تیاری نہیں کی اور رو رہا ہے۔ اس نے وہ چڑی اٹھائی اور اس کو دے دی ہارون رشید کو۔ کہا یہ چڑی آپ لے لو، مجھے دنیا میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ کیا ہے؟ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نظر ہی نہیں آیا کہ اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہو جہاں سے کبھی واپسی بھی نہیں ہے۔ تو الکیس من دان النفس وعمل لما بعد الموت، میرے نبی نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے موت سے پہلے اپنے تیاری کرے۔ تو نے تیاری ہی نہیں کی۔ العاجز، اور عاجز ہے تو، نادان ہے، بیوقوف ہے تو، کیا ہے کہ تو نے تیاری نہیں کی۔ یہ لے چڑی، اور چڑی دے کے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آخرت کو دل و دماغ میں رکھتے۔ کس کو رکھتے تھے؟ ہم دنیا کو رکھتے، دنیا کو دوسرے نمبر پر اور آخرت کو پہلے نمبر پر۔ لیکن دعا جب کرو تو دونوں کی کرو۔ دعا میں دیکھو اپنے معاملات میں کس کو پہلے رکھو؟ آخرت کو، اور دنیا کو بعد میں۔ لیکن جب دعا کا معاملہ آتا ہے، کیونکہ تم دنیا میں پہلے رہ رہے ہو، کیا ہے؟ یہاں کی تکلیفوں کا پہلے دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیونکہ یہاں رہ رہے ہو ابھی، پہلے یہاں کی تکلیفیں تو اپنے سے دور کر دو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا کی حسنات دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اس کے بعد آخرت کی۔ جب یہاں کی تکلیفیں تم سے اللہ رب العزت دور کرے گا، دعا مانگو گے، تو آخرت کی تکلیفیں اللہ رب العزت دور کرنا شروع کرے۔ یہیں کے تکلیفوں پر تو وہاں کی تکلیفیں دور ہوگی۔ جب یہاں یاد کرو گے تو وہاں کی تکلیفیں دور ہوگی۔ جب جنت میں انسان جائے گا
تو کیا حضرت عمر نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جب قبر میں جائیں گے تو جو دماغ ہمارے یہاں چلتا ہے، جو ہمیں ہر چیز یہاں اس طرح یاد ہے ساری چیزیں، کیونکہ دنیا ہمارا دماغ ہمیں ہر چیز اس طرح یاد ہوگی، اسی طرح حضور نے فرمایا ہاں اسی طرح. فرمایا بس پھر جواب دے دیں گے. کیا فرمایا؟ پھر تو جواب دے دیں گے، من ربک من دینک من نبیک. پھر کیونکہ دماغ اسی طرح، جب ہم نے ساری زندگی اسی پہ گزاری ہے، ہاں اس سوالوں کا جواب ہی یہیں ہم نے یہاں یاد کر لیا نا. یہاں اس جواب کو ہم نے یاد کیا. جو بندہ کلاس میں جانے سے پہلے اس کو سوالات کا پتہ اور سوالات یاد کرے اور اس پر کیا کرے، محنت کرے، تو وہ امتحان گاہ میں بھولتا ہے نہیں. وہ جائے گا، وہ بس اس کو تو پہلے سے یاد ہے، وہ سوالات وہ جوابات لے کے آ جائے گا اور آئے گا 100 نمبر لے لے گا، کیونکہ اس نے اسی پہ محنت کی کر لی نا، انہی سوالات پر کیا کر لی، محنت کرتی. اسی طرح جب جو شخص اپنی پوری زندگی رب پر، ربوبیت پر گزارے گا، اس کے رب ہونے کے ربوبیت پر گزارے گا اور دین پر گزارے گا اور نبی کے طریقوں پر گزارے گا. کس پہ گزارے گا؟ ہاں فضا ورشاغت ربوبیت پر گزارے گا اور اس کی ربوبیت پر. من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا سوال کیا قبر میں؟ کیا سوال ہوگا؟ تیرا رب کون ہے؟ رب کا مطلب سمجھتے ہو؟ اتنا چھوٹا سا لفظ ہے. دیکھو رب کا کلام ہے. تم قرآن اور حدیث کو دیکھو گے نا، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہے. ہاں خیر الکلام ما قل و دل. خیر الکلام ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہے کہ جو چھوٹا ہو اور پورے سمندر کو سما گیا ہو. کیا گیا ہو؟ اتنا چھوٹا سا رب. رب لفظ ہے، کیا ہے؟ من رب کا. کتنا آسان ہے، لیکن پوری زندگی اس میں بند کر دیا اللہ رب العزت. میں تم سے ربوبیت کا سوال کروں گا. کس کا؟ ربوبیت کا سوال کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ رب کے معنی پالنے والا. کیا ہے؟ رب کے معنی پالنے والا، جس نے تمہیں پالا ہے. اور اس کا بندہ احسان مند ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر گھر میں 2 بھائی ہے، کیا ہے؟ ایک بڑا ایک چھوٹا، کیا 3-4 بھائی ہے؟ کیا ہے؟ 3 بھائی ہے 4 بھائی ہے. سب سے بڑا والا ہے وہ آپ کو پیسے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، لیکن آپ سے چھوٹا والا ہے، آپ مدرسے میں پڑھے، وہ آپ کو پیسہ خرچہ دیتا ہے. آپ کس کا زیادہ جو ہے نا وہ کرو گے احترام؟ سوچو. ہاں کس کا کرو گے؟ جو چھوٹا ہے، وہ آپ کی ضروریات کو پوری کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی ضروریات کو، آپ جو پڑھ رہے اس کے پیسے دے رہا ہے، ایک قسم کا آپ کو پال رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تو آپ اس کے کیا ہوگے؟ احسان مند ہوگے، اور اس کے احسانوں کے نیچے دبتے رہو گے اور اس کے سامنے بات ادب کرو گے، بات نہیں کرو گے. اس لیے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے دو. کس سے دو؟ اور تو اللہ رب العزت بھی کس چیز کا سوال کر رہا ہے؟ ربوبیت کا. کس چیز کا؟ اپنے احسانوں کا سوال کر رہا ہے. تیرا رب کون ہے؟ جس نے تجھے پالا. کیا کیا؟ جو تو اتنا چھوٹا پیدا ہوا، تجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، تجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا دودھ کیسے پیے جاتے، تجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گرمی کیا ہوتی، سردی کیا ہوتی، کچھ بھی پتہ نہیں تھا. کیا ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں تھا. لیکن تجھے کھلایا بھی اس نے، پیٹ میں بھی پلایا بھی، اور جب باہر آیا، دنیا میں آیا، یہاں بھی تجھے دودھ کے طریقہ سب کچھ سکھایا، کھلایا پلایا، آہستہ آہستہ بڑا کیا. کیا کیا؟ بڑا کیا. تو اسی رب، اور پھر تمہاری 60 سالہ 30 سالہ 50 سالہ زندگی گزار کے تمہیں رب نے سب کچھ دیا، پالا، تمہاری ضروریات پوری کی، تمہیں رزق دیا، ہر چیز دی. ایک لفظ رب میں کیا ہے؟ اس لیے ربوبیت کا سوال کرتے کہ میں نے تمہیں پالا ہے، میرے احسانوں کا بدلہ کیا ہے؟ اور اگر ہم نے اس کے احسانوں کا بدلہ احسان سے دیا ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ. کیا دیں گے؟ کیونکہ ہم نے ربوبیت کے ربوبیت کو مان کے چلے. کیا ہے؟ اس کے ربوبیت کو مان کے چلے.
اور من دین کا، تمہارا دین کون سا ہے؟ اب صبح سے شام تک اسلام پہ زندگی گزارو. کیا کرو؟ تکلیف آئے تو بھی اسلام پہ، راحت آئے تو بھی اسلام پہ، خوشی آئے تو بھی اسلام پہ، غمی آئے تو بھی اسلام پہ، ہاں کھانا کھاؤ تو بھی اسلام کے طریقے پہ. کس کے اوپر؟ سب اسلام پہ. تو تمہارا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. من نبیوں کا، تمہارا نبی کون سا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر ہم نے نبی کے طریقے پہ زندگی گزاری ہوگی صبح سے شام تک، کیا کیا ہوگا؟ صبح سے شام تک اس کے تمام سنتوں پہ زندگی گزاری. کیا مسئلہ ہے؟ ایک بندہ چپل پہنے، پہلے سیدھے پیر میں پہنے، پھر الٹے پیر میں، ایسی بھی پہننے ہو نا، سنت پوری ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اتارے ہو پہلے الٹے پیر سے نکالو، پھر سیدھے پیر سے نکالو. کوئی وزن آتا ہے؟ کوئی بوجھ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. صرف کیا ہو جاتی ہے؟ ایک ثواب کا مل جاتا ہے. کیا مل جاتا ہے؟ کسی کو سلام کرتے ہیں تو زبان تو ہماری باری نہیں ہوتی. باری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. لیکن سلام کیا، اس سے کیا ہوا؟ محبت الگ پہ لی، سب کچھ الگ معاملات ملے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی یہ چھوٹے، یہ ایک کلام ہے. اب چھوٹے چھوٹے کلاموں میں اللہ رب العزت نے پوری انسانوں کی زندگی کیا کر دی؟ ڈال دی. چھوٹے چھوٹے. جب آپ سوچو گے تو آپ کو اس چھوٹے الفاظ میں، ہم دعا مانگتے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اب کوئی شخص یہ دعا جب مانگتے ہیں نا، ربنا حب لنا من ازواجنا، اے رب جو تو نے ہمیں ہبہ کیا، من ازواجنا میرے بیویوں میں سے جو تو نے ہمیں کیا کر دیا؟ ہبہ کر کے دے دیا. وذریاتنا، ذریات میں سے جو لوگ دیے، قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. چھوٹی سی دعا ہے، کیا ہے؟ پوری زندگی انسان کی بن کر دی. کیا کر دی؟ اب کوئی شخص روزانہ یہ دعا مانگے، کیا؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جب آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ بیوی آپ کی نافرمان نہیں ہوگی. آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی نا، ہاں، آپ کے دن کے کاموں میں آپ کے ساتھ دے گی. آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی. آپ کی دنیا کے کاموں میں آپ کا ساتھ دے گی. آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. اس کو صحت ملے، بیماری نہ ہوگی. آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی. آپ جب گھر میں پہنچو وہ آپ کی خدمت کرے. آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی. چھوٹی سی دعا ہے. سب پوری زندگی کیا ہے؟ آپ کی پوری یعنی 60 سالہ زندگی اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کی ساری بند کر دی. اس میں کیا کر دی؟ وذریاتنا، کیا ہے؟ اور ذریات میں سے، آپ کے اولاد میں سے. اب اولاد آپ کی نافرمان ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. ایک بیٹا باپ کے سامنے باپ کو باتیں سنائے، اس کا دل اندر سے پھٹ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو پالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو تب احساس ہوتا ہے کہ جس نے مجھے پالا ہے، جب میں اس کو پالتا ہوں اور یہ مجھے باتیں سنا رہا ہے اور میری نافرمانی کر رہا ہے، کیا ہے؟ مجھے برا لگتا ہے. جس رب نے مجھے پالا ہے تو میں اس کی نافرمانی کروں گا تو اس کو کیا لگے گا؟ اس کو کیا لگے گا؟ بولتے ہیں انسان کو تب عقل آتی ہے نا، اپنی ماں باپ کی قدر تب آتی ہے جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اس سے پہلے انسان کو جو ہے نا ماں باپ کی قدر کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ماں باپ نے کیا کیا ہے. بولتے ہیں ہم تو ایسے ہی بڑے ہو گئے. کیا ہو گیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی بڑا ہو گئے. ہاں، ہوا میں آ گیا. کیا ہو گیا؟ جب اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے نا، اس کی تکلیف، اس کا رونا، اس کا جاگنا، اس کے ساتھ تکلیف میں رہنا، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، میرے ماں باپ نے کیا کیا ہے؟ میری بہت وہ کی ہے، قدر کی اور مجھے بڑی مشکلات سے پالا ہے. اور اگر اپنے اولاد کے بعد بھی اس کو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں آتی تو یہ بدبخت ہے. کیا ہے؟ یہ شخص بدبخت ہے کہ اپنے اولاد کے بعد بھی اس کو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں آتی. چلو عقل تو ٹوکرے سے بچاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ لیکن ٹوکر کے بعد مصیبت یہ ہے کہ بغیر ٹوکر کے نہیں آتا. اب تو تجھے ٹوکر لگ گئی، اولاد آ گئی. کیا آ گئی؟ اب تو تجھے پتہ چلنا چاہیے نا کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے. وہ ایک بندہ تھا نا، وہ روزانہ وہ گرمی میں جو ہے نا کھیت میں کام کرتا تھا. اس کا ابا اس کو بولتے تھے بیٹا گرمی ہے، تھوڑی سی دھوپ جو ہے نا نیچے ہو جائے، گرمی ختم ہو جائے، پھر کھیت میں کام کر. بار بار یہ بول رہا تھا. اس نے گرمی میں 3-4 مرتبہ اس کو بولا. کیا ہے؟ اس کو سمجھ. اس نے کہا ابا بس گرمی ہے تو میں کام کروں نا، تجھے کیا ٹینشن ہے؟ آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کیا ہے؟
اس کو ابا کو سمجھ میں آ گئی کہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کا بیٹا سامنے کھیل رہا تھا, اس کو اٹھا کے لا کے اس دھوپ میں تھوڑا کھڑا کیا. کیا کیا اس نے؟ دیکھو ابو گرمی ہے. کیا ہے ابو گرمی ہے؟ اس کو ہٹا. کہا جب میں تجھے بول رہا ہوں گرمی ہے ادھر ہو جا, تو بھی تو میرا بیٹا ہے نا. تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری بات؟ میری بات تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں تجھے بول رہا ہوں گرمی ہے سائڈ پہ ہو جا, اور اپنا بیٹا تیرے سامنے آیا, کیسے تیرے کو سمجھ میں آ گئی کہ کیا ہے گرمی ہے, اس کو سائڈ پہ کر. گرمی ہے تو سائڈ پہ ہو, میں بھی تو تجھے یہی کہہ رہا ہوں. تو باپ کیا ہے تب سمجھ میں آتی ہے 5 منٹ میں. تو من ازواجنا کیا وذریاتنا قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک من. اب جب بچہ آپ کا کھیلے گا, کودے گا, کھائے گا, پیے گا, فرما بدار ہوگا, سب کچھ ہوگا, تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. یہ دعا اپنے کہ کیا ہے, قرآن نے کتنی چھوٹی دعا سکھائی. قرآن ہے نا, اللہ کا کلام ہے, یہاں سے کلام اللہ رب العزت کے کلام کا پتہ چلتا ہے کہ کلام کیا ہے. ذرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اور اس کو متقین کا امام بنا دے. اب متقین کے امام کے لیے تعلیم یافتہ لازمی ہے. کیا لازمی ہے؟ جب وہ عالم بنے گا اور متقی کا امام بنے گا, جب عالم بن جائے گا, علم مل جائے گا, قرآن پڑھے گا, حدیث پڑھے گا, تعلیم لے گا, تو وہ کیا ہوگا؟ اب جب کس کا بچہ ان پڑھ ہو, جاہل ہو, اس کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ میرا بیٹا کیا ہے ان پڑھ اور جاہل بن گیا. لیکن پڑھا لکھا ہو تو جعلنا للمتقین اماما, اور نیک صالح بھی ہو تو اس کو کیا ہوگی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اتنی چھوٹی دعا میں کیا بن کر دیا؟ پوری زندگی بن کر دی. کہا یہ دعا مانگا کرو. کیا مانگو؟ یہ دعا مانگو مجھ سے. قرآن نے خود سکھا دی چھوٹی چھوٹی دعائیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اتنی چھوٹی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس میں اتنی چھوٹی دعا میں دنیا, آخرت, جہنم سب بن کر دیا. ہمیشہ ہمیشہ زندگی کا سب کا, دنیا کی تکالیف, دنیا میں مشکلات, سب کو ختم بن کر دیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ, آخرت کو بھی بن کر دیا. آخرت کی سختیاں, 50,000 سال کا دن, یہ قیامت کی سختیاں, رب العزت کی ناراضگی, سب کو کیا کر دیا؟ بن کر دیا. وقنا عذاب النار, اور کس کے عذاب سے؟ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے. یہ دعائیں مانگو, دعاؤں سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ رب العزت سب سے زیادہ کس چیز پہ خوش ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے سامنے استغفار پڑھتا ہے اور عاجزی سے دعا مانگتا ہے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا نا, وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وہ بھی اللہ رب العزت سے مانگتے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں, یہ چھوٹی نہیں ہے, یہ بہت بڑی ہے. یہ ہماری زندگی اس میں بند کر دی. اللہ رب العزت نے کیا کر دی؟ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی چھوٹی چھوٹی آیاتوں میں ہماری زندگیاں بند کر دی. جب ہم یہ دعائیں مانگیں گے اور صبح شام دوپہر اللہ سے, ٹھیک ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کس چیز سے پانا؟ بسم اللہ الذی لا یضر, کس کے شر سے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی شر ہے, یا اللہ ہمیں اس سے کیا کر دے؟ محفوظ کر دے. یہ دعائیں حضور نے سکھائی ہے. کیوں؟ ہماری زندگی میں تکالیف میں ہم نہ آئے. کس میں نہ آئے؟ دعائیں ہم مانگتے نہیں ہیں, تکالیف میں آ جاتے. جو ہمیشہ اللہ رب العزت استغفار, کیونکہ استغفار جب بندہ زیادہ کرتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ رحم کی, وہ رحم کھول دیتا ہے, اور اس کے اوپر ساتھ میں اس کے اولاد میں, مال میں برکت دیتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ہے, کہا یا حضرت میرے کا بارش نہیں ہو رہی ہے. کیا کھیتی باڑی والے آدمی تھا, جب بارش نہیں ہوگی تو کیا ہے؟ کھیتی باڑی نہیں ہوگی, پانی نہیں ہوگا. کہا استغفار پڑھو. کیا کرو؟ دوسرا آدمی آیا, کہا حضرت میری اولاد نہیں ہے. کیا ہے؟ کہا استغفار پڑھو. ہو گیا. تیسرا آدمی آیا, کہا حضرت میرے رزق میں تنگی ہے. کہا استغفار پڑھو. کیا پڑھو؟ جب تینوں چلے گئے, تینوں کو استغفار بتایا.
شاگردوں نے سوال کیا حضرت آپ نے تینوں کو استغفار بتا دیا، تینوں نے اپنے مسئلے کیا بیان کیے الگ الگ، لیکن آپ نے علاج تینوں کو ایک ہی دے دیا، کیوں؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیا، قرآن نے دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب العزت سے استغفار کرو، وہ بڑا غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جب تم استغفار کرو گے تو آسمان سے اللہ بارش نازل کرے گا، کیا کرے گا؟ تو کھیتی کیا ہو جائے گی؟ سیراب ہو جائے گی۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے اولاد میں برکت دے دے گی، اور جب تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے مال میں برکت دے دے گا۔ کس میں؟ یہ تو دنیا ہے، آگے بھی کہہ دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جنت بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے، صرف دنیا نہیں دیں گے، صرف دنیا نہیں دیں گے، دونوں چیزیں دیں گے۔ ہم آپ کو جنت بھی دیں گے، وہ جنت جو ہم نے بنائی ہے جس کے نیچے نہریں چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے؟ نہریں چل رہی ہے، جس کے نیچے سارے نہریں چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ انسان کو میں نے اس لیے بنایا، کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، کیا ہے؟ کمزور ہے، ضعیف ہے، یہ مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کروں گا، بخشوں گا، اور اس کے اوپر راستے کھلتے جائیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کو بھی استغفار کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں دعاؤں کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دعائیں دے، اور وہ ہمیں دعائیں دے، اور ہم بھی اپنے دعائیں مانگے۔ رات کو تہجد میں آدھے پیر میں دیکھو، اگر تہجد کبھی کبھی سوچو کہ تہجد اللہ رب العزت نے تمام انبیاء پہ فرض کیا، کیا کیا؟ تمام انبیاء پر فرض کیا، کیوں؟ ایک سوال ہوتا ہے نا، کیوں فرض کیا، کیا ضرورت تھی؟ تو اسی لیے جو صوفیہ ہے وہ تہجد کو پابندی سے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس میں کوئی راز ہے، کیا ہے؟ اس میں کوئی راز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے، اخص الخاص ہے نا، وہ تو اخص الخاص لوگ وہ ہے، اپنے خاص اخص الخاص لوگوں کے اوپر یہ چیز فرض کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی راز ہوگا آدھے پیر میں۔ تو اس لیے اس وقت کو پابندی سے دعا مانگو۔ اگر آپ نفل پڑھو، نفل نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم دعائیں اپنے لیے مانگو، کیا کرو؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، ہمارے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگو، کیا مانگو؟ دعائیں مانگو۔ اتنا تو کر سکتے ہو نا، یا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ چلو لیٹے لیٹے یہ کر لو، ہاں بستر سے اٹھنا مشکل ہے تو بستر پہ لیٹے لیٹے یہی کر لو، دعائیں مانگ لو، تو اللہ ہم سب کی زندگیوں کو کیا کر دے گا؟ اچھا بنانا شروع کر دے گا۔ اور جب ہماری زندگی اللہ اچھی کرے گا تو جب ہم تو لوگوں کو دعا دیں گے، لوگوں پہ دم ڈالیں گے، اللہ اس کو بھی شفا دے گا، کیا دے گا؟ شفا دے گا۔ اور جب بھی کسی کا علاج کرو، یہ نیت نہ کرو کہ اس سے کیا رکھے، یہ پیسے ملیں گے، پلان ملیں گے، یہ نہیں، یہ مجھے عزت ملے گا، شہرت ملے گی، کیا ملے گی؟ غلط۔ یہ کہو کہ یار ہو سکتا ہے یہ شخص اللہ کے راستے میں آ جائے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیا بن جائے؟ یہ شخص اللہ کے ذکر پہ لگ جائے، اللہ والا بن جائے، تو اس سے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو کم سے کم ایک بندے کو تو میں نے صحیح راستے پر کیا کر دیا؟ ڈال دیا۔ ایک بندے کو، جب وہ 10 کو ڈالے گا، 100 کو ڈالے گا، تو آپ کی نیت کے اوپر دنیاوی، اگر دنیا کا نہیں ملا، مل جاتا ہے، کیوں نہیں ملے گا؟ جب آخرت کا ملے گا تو دنیا کو تو بدرجہ اولا ملے گا نا، اللہ دنیا کا بدرجہ اولا دے گا۔ جب وہ بندہ آپ کی وجہ سے ٹھیک ہوا، آپ کا مرید بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ خود بخود آنے لگے گا، 10 لوگوں کو لائے گا، تیرے بھی اللہ چلا دے گا اس کی بھی۔ لیکن جس کی وجہ سے ملا ہے، جس شیخ کی وجہ سے ملا ہے، اس شیخ کی قدر ڈبل ہونی چاہیے۔ پھر کیا ہونی چاہیے؟ باپ کی قدر پھر ڈبل ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شیخ کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، الحمدللہ ہمارا اجتماع بالکل قریب آ گیا۔ 15 دن رہتے، تقریباً 15 دن رہتے، کیا ہے؟ تقریباً 15 دن رہتے ہیں۔ اس 15 دنوں میں ہم نے سارے کام سمٹانے، اور اس کے لیے آپ لوگوں نے، میں نے، ہم سب نے دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس
اجتماع کو کامیاب کرے. اور یہ اجتماع حضرت نے بھی فرمایا کئی مرتبہ، میں کہہ چکا یہ صرف میرا نہیں ہے، یہ صرف حضرت کہتا ہے میرا بھی نہیں ہے، حضرت کا بھی نہیں اور میرا، یہ ہم سب لوگوں کا ہے. کس کا ہے؟ ہم سب جب ایک سلسلے سے جڑ گئے کیا ہو گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب تمام ارواح کو بنا دیا، کیا کر دیا؟ تمام ارواح کو بنا دیا، اور جو ارواح ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے، کیا تھے؟ ارواح ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے، جب وہ دنیا میں آئے تو آپس میں رشتہ دار بن گئے. کیا بنے؟ وہ اہل بن گئے، اور کوئی شاگرد بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی بھائی بن گئے، کوئی دوست بن گیا، محبتیں ہو گئی. اور جو ارواح کیا تھے؟ دور تھے، تو وہ ان کو دور کر دیا، ان کے اندر محبتیں بھی نہیں ہیں. کسی کو کافر کر دیا، کسی کو کیا کر دیا، تو کافر سے ہمیں کوئی محبت نہیں، کفر سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے. کیا ہے؟ کفر سے ہمیں. تو جو ارواح قریب ہوتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جو لشکر کے قریب رفع ہوتے ہیں اس کو محبتیں آپس میں ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جتنے یہ شاگرد تھے اللہ رب العزت نے ہم سب آپس کے قریب تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک ہی سلسلے میں لا کے کیا کر دیا؟ بنا دیا اور اہل بنا دیا. کیا فرما دیا؟ انہو من اہلک. وہ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا اللہ تو نے آپ نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل کو کیا کروں گا؟ بچاؤں گا. اور یہ تو میرا بیٹا ہے قینان، اس کو کیوں؟ اللہ نے فرمایا انہو من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کو مانتا نہیں ہے. کیا ہے؟ جب یہ آپ پہ ایمان نہیں لایا، مانتا نہیں، تو آپ کے اہل میں سے بھی نہیں. اولاد کو بھی اہل سے نکال دیا اللہ رب العزت نے. کیا کر دیا؟ جو آپ کو مانتے ہیں، آپ کی مان کے چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کے اہل میں سے. تو ہم ایک اہل ہے. کیا ہے؟ ہم ایک اہل ہے. تو ایک اہل کے اہل و عیال کا کیا کام ہوتا ہے؟ سب مل جل کر کیا کرے؟ اس جو ہماری اجتماع آ رہی ہے، اس میں جتنے لوگ آئیں گے اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ رب العزت کو یاد کریں گے، تو ثواب کس کو ملے گا؟ ہم سب کو ملے گا نا. ہم سب کو اللہ والا اللہ بنائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی اسی مقصد کے لیے جمع ہو رہے کہ ہمیں بھی اللہ اللہ والا بنائے، اپنی محبت دے اور ہم سب کو بنائے. اب اس میں جو بندہ جان مال کی خدمت کرے گا، جان مال وقت، تین چیزیں، وہ تبلیغی آزاد کہتے ہیں نا، تینوں چیزیں لگاؤ، جان مال وقت، تینوں چیزیں لگاؤ گے تو پھر کیا ہوگی؟ وہی کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. تو کامیابی کام سے ہوتی ہے، حسن کلام سے نہیں ہوتی ہے کہ ہم حسن کلام کرے کام نہ کرے، حسن کلام بھی کرے اور کام بھی کرے. تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ہر سال اعلان ہوتا ہے تمام سلسلے والے ساتھیوں کے لیے کہ اپنے حصہ ڈالے، اس میں کیا کرے؟ اس میں اپنا حصہ ڈالے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے، حصے ڈالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ میرے جیب میں جائے گا یا حضرت کی جیب میں جائے گا، نہ، یہ سارا اللہ کے کاموں میں لگتا ہے. جتنے بھی پیسے جمع ہوتے کہاں لگتے؟ اللہ کے کاموں. اور اللہ فرماتے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں نے تمہارے جان مالوں کو کیا کر دیا؟ کس کے بدلے میں خرید دیا؟ جنت کے بدلے میں. دیا بھی اس نے اور خریدا بھی اس نے. واہ جی سبحان اللہ. کیا ہے؟ دیا بھی اس نے اور کہہ رہا ہے میں نے خریدا بھی. یہ کیا ہے؟ ناز کر رہا ہے ہمارا. یہ انسانوں کے اوپر ناز ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے ہوئے کہ دیا بھی میں نے اور تو مجھے پہ خرید رہے، چل مجھ پہ بھی کر، میری تو چیز ہے. کیا ہے؟ اسی نے مال دیا، جان دی، دولت دی، عزت دی، سب دی، پھر بھی بولے میں نے خرید بھی لیا. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. کتنی محبت کرتا ہے، ناز کرتا ہے. اب اگر اس کے راہ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں، اب راہ میں اس کے مال خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے، جو لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، عبادت کریں، دین کو پھیلائیں گے، وہاں اپنا مال خرچ کرو. کیا کرو؟ حالانکہ اللہ کو ضرورت ہے نہیں ہے، وہ سب کو ایمان دے دے گا، تمہیں کیا ہے؟ جاؤ، تمہاری مال کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کن فیکن کی ذات ہے نا، وہ خالق ہے. وہ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ سب کو ایمان دے دے گا، سب کو دین پہ لگا دے گا، تیری مال کی ضرورت نہیں ہے، جا. لیکن پھر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. نہیں، چلو تو اپنے مال دے دو. کیا کرو؟ اپنا وقت لگا دو، اپنا وقت لگا دو.
اپنا ٹائم لگا لو، جان مال وقت تینوں لگا دو تاکہ تمہیں فائدہ مل جائے. کیا ہے کیسے کیسے اس نے راستے ہمارے لیے بنائے احسان کے لیے. تو یہ اجتماع کے لیے ہم فنڈ جمع کرتے ہیں تو یہ ہم سب پر حق ہے. کس کا؟ اللہ کے دین کے کاموں کا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سے الحمدللہ اللہ کے دین کے کام. ہمارے سلسلے میں کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کی خدمت، اللہ کا ذکر، ہاں، لوگوں کے علاج معالجے سے لوگوں کے مخلوق کے جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی جب آپ دور کرو گے. میں نے ایک بندے کا علاج کیا، اس میں شخص آیا، ایمبولینس میں لایا تھا، بالکل اس کو لپٹا ہوا تھا نا، تو اس کو کیا کہتے کفن میں. ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ بھائی اپنے لیے کیا کرو، اس کے لیے قبر کی، بس انہوں نے قبر بھی خرید لی تھی گاؤں میں اور ایمبولینس میں اس لیے لائے تھے کہ بس اس کو کیا کرے. بس مجھے اس کو پتہ نہیں، شاگرد نے بولے کہ ہمارے استاذ کو دکھا دو. کیا کر دو؟ ہمارے استاذ کو دکھا دو، آ جاؤ. کیا کر ویسے بھی آپ اس کو لے کے جاؤ. ایمبولینس 35,000 روپے کی گاؤں کے لکھی تھی کہ بس وہاں جا کے اس کو دفن کرنا. تو وہ میرے پاس لایا، بالکل پیلا، وہ جو بندہ مر جاتا ہے ہرا پیلا بالکل پڑا ہوا تھا. میں نے اس کو یوں دیکھا، دل میں ویسے آئی یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا یار یہ بندہ آپ کو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن خیر ایک کام آپ کو بولوں گا، آپ کو تھوڑا سمجھ میں نہیں آئے گا. ڈاکٹروں کے پیچھے سمجھ میں آتے ہیں، ہمارے سمجھ کا خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر لو. میں نے اس کے اوپر عمل کیا، اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ آیا، وہی خود بندہ آیا جو لپٹا ہوا تھا سب کچھ کفن. تو اس نے آ کے ایک جملہ مجھے بولا. میں نے کہا بس یار، کہا اللہ تجھے جنت الفردوس دے دے. کیا کر دیں؟ میں نے کہا بس میری سارے سب کچھ کیا ہے میں نے خرید لیا. اس ایک لفظ، کیونکہ اس کی کیا ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. وہ اتنی تکلیف سے نکلا، اس نے ایک ہی لفظ بول دیا. اس نے کہا اللہ تجھے جنت الفردوس دے دے. میں نے کہا میں نے سب کچھ جو نا کما لیا، جو دنیا میں اور آخرت میں اللہ نے مجھے سب. اللہ مجھے بخشے گا نا تو ہو سکتا ہے اس کے دعا سے بخش دے. کیا کر دے؟ یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کم سے کم ایک چیز تو سامنے آ گئی نا. انسان کے سامنے جب اپنی ایک نیکی آتی ہے، سامنے آتی ہے، تو اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ ناز کرتا ہے کہ چلو اللہ رب العزت اس نیکی کی وجہ سے کیا کر دے گا، کہہ دے گا، بخش دے گا کہ اس مسلمان کو ہم نے ایک تکلیف سے نکالا اور اس نے ہمیں دعا دی. تو اس طرح اس سلسلے کی وجہ سے اللہ نے ہزاروں لوگوں کو تکلیف سے نکالا. کیا نکالا؟ تو اس کا ثواب بھی ہمیں پہنچے گا. جو لوگ وہاں بنیں گے، ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، بن جائیں گے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے، وہ بھی ہمارے کھاتے میں آئیں گے. تو یہ سلسلے کا جو اجتماع ہے یہ پوری روحانیت کو سماتا ہے. پورے سال کیا کرتا ہے؟ روحانیت کو اپنے دل میں لیتا ہے. 40 دن تو لگا نہیں سکتے، کم سے کم 3 دن اللہ کے لیے کیا کر دے، خاص کر دے. حدیث میں آتا ہے جو شخص 40 دن اللہ کے لیے خاص کر دے، کتنے؟ 40 دن، تو اس کے دل میں اللہ رب العزت جو ہے نا علم کے چشمے ڈال دیتا ہے اور اس کے علم کے چشمے اس کے دل سے نکال دیتا ہے. تو ہم نے 40 دن کو تو کیونکہ مصروفیت تو سب کی ہو جاتی ہے نا، تو اللہ رب العزت نے آسانی اور کر دی، 3 دن ڈال دیا. کیا کر دیا؟ تو یہ 3 دن اللہ رب العزت ہم اپنے تمام کاموں کو سمٹے، چھٹیاں کوشش کرے، پہلے سے پہلے چھٹیاں لے لے اور اجتماع میں سب پہنچنے کی کوشش کرے کہ سب ہم اجتماع میں پہنچ جائے اور اس کی جتنی ضروریات ہے، خدمت ہے، سب کچھ پورا کرے. آپ جو جن ساتھیوں نے، جن کے ساتھ ساتھی ہے، کیونکہ بہت سارے شاگرد ماشاء اللہ خلیفہ ہو کے اجازت یافتہ ہے، ان کے ساتھ بھی 10 12 لوگ لگے ہوئے، 15 ان کو بھی اللہ نے کیا کر دیا، ایک شاخ بنا دی. کیا کر دی؟ ایک شاخ بنا دی. آہستہ آہستہ وہ بھی تناور درخت بن جائے گا. تو وہ بندہ بھی اسی لیے خدمت کرے کہ یہ ہمارا اجتماع ہے. کیا ہے؟ جس جگہ سے مجھے ملا ہے میں اسی کھیتی کا ایک لگا ہوا درخت ہوں، کیونکہ زمین تو ایک ہی ہے نا، درخت لگتے رہتے ہیں. کیا ہے؟ اب وہ درخت یہ کہے کہ میں اس زمین کا حصہ نہیں ہوں، تو جب وہ اس زمین سے نکل جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ درخت سوکھ جائے گا. وہ درخت اس زمین سے کیا ہو گیا؟ اگر نکل گیا تو سوکھ جائے گا. تو یہ سلسلہ ہماری زمین ہے. کیا ہے؟ یہ سلسلہ ہماری زمین ہے اور شیخ ہمارا اس کا کیا ہے؟ اس زمین کو جو پانی دینے والا، اس زمین کو سیراب کرنے والا وہ شیخ ہوتا ہے اور ہم اس کے درخت ہو کے کیا ہو گئے. اب ہر درخت پہ اپنے پتے،
اپنے شاخیں اپنے سب کچھ نکلتے، آہستہ آہستہ وہ درخت تناور درخت بن جاتا ہے۔ جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے اور وہ درخت اس زمین میں ہی کھڑا رہ کے تناور بن جاتا ہے، کیا ہے، اس زمین میں ہی کھڑا ہو کے، تو وہ اس زمین سے کٹنے کے بعد بھی فائدہ ہی دیتا ہے لوگوں کو۔ جب پورا تناور اپنا ٹائم پورا کر جاتا ہے نا، جب درخت اپنے ایک ٹائم پہ پورا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے کہ اب اس کی ضرورت اور کاموں میں، تو اس کو کاٹ کے لوگ کیا بنا دیتے، اس سے کوئی پلنگ بنتے، کوئی جو ہے نا وہ بن جاتے، ریل بن جاتے، کوئی دروازے بن جاتے، تب بھی وہ فائدہ دے دیتے۔ تو جب جو لوگ سلسلے میں رہتے ہوئے، اس زمین میں رہتے ہوئے ایک وقت گزار کے اپنی زندگی گزار کے زمین میں جاتے ہیں، تو پھر بھی فائدے میں رہتے، پھر بھی وہ دنیا کو کیا دیتے، فائدہ دیتے۔ جیسے خواجہ معین الدین چشتی، شیخ عبد القادر جیلانی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، جانے کے بعد بھی آج لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے علم سے، ان کے ہر چیز سے فائدہ لیتے ہیں۔ تو یہ جو اتنی بڑی سلسلے کی زمین ہے، اس کے ہم ایک درخت ہے، تو اس میں یہ بھی دعا کرو کہ یا اللہ اس درخت کو یہیں تناور کر دے، کیا کر دے، اس درخت کو یہیں تناور کر دے، کیونکہ اس نے ہی مجھے درخت بنا دیا، کیا کر دیا، اسی زمین نے مجھے درخت بنا دیا۔ تو اس زمین کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ یہ زمین کے لیے ہر چیز کی ضرورت بھی ہوتی یا نہیں ہوتی، بنجر زمین کو کوئی دیکھتا بھی نہیں، تو یہ ضرورت کون پوری کرتا ہے، یہی انسان پوری کرتے ہیں، یہ ہم لوگ پوری کریں گے۔ تو سب لوگوں کی کوشش ہے، سب لوگ ارادہ کرتے ہیں، تو اپنا فنڈ جو 3000 روپے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جتنا بندہ دے سکے، اپنے رشتہ دار، دوست، یار، احباب، ضروری تو نہیں ہے کہ شاگردوں سے تو خیر لینا لے لو، بہتر ہے، لازمی ہے، کیونکہ یہ تو اپنے ہیں، کیا ہے، اور جو دوسرے ہیں ان کو بھی ترغیب دو، کیا دو، اور اچھے انداز سے۔ شاگردوں کو بھی آپ کے جو شاگرد ہے، ہم اس کے خادم ہیں، کیا ہے، کیونکہ امیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امیر کیا ہے، امیر بن جائے، خادم ہے، ہم خادم ہیں، ہم اس کو ہماری وجہ سے کوئی شخص جن کے کاموں میں لگ جائے تو یہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آخرت بھی بنا دے گا اور دنیا بھی بنا دے گا۔ سب لوگ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو جن ساتھیوں نے علاقہ وائز ان کے ساتھ بندے ٹچ ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے عمرہ نہیں ہے، کیا ہے، بہت سے علاقوں کے تو سب امیر بنے ہوئے، لیکن کچھ جن علاقوں میں عمرہ نہیں ہے وہ مرکز کے ساتھ ٹچ رہے، کیا ہے، اور جن علاقوں میں عمرہ موجود ہے وہ اپنے علاقوں کے عمرہ کو تلاش کرے، اگر ان کو تلاش نہیں ملتے وہ مرکز میں آ کے اپنا نمبر اور فنڈ جمع کرانے کے بعد نام بھی لکھوا لے، تو وہ آئندہ سال ہم اس کو کیا کر دیں گے، یا اس کو پھر ہم اس امیر کے اس میں دے دیں گے کہ یہ تمہارے علاقے کا امیر ہے۔ اچھا، ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ عمرہ جو ہے نا، یہ اس لیے کہ یہ نظام کے لیے، جو جس کا شاگرد ہے اس کو بولے کہ فنڈ کے معاملے میں، نظام کے معاملے میں شاگرد امیر کے ساتھ ٹچ رہے، لیکن اپنے تصوف کے معاملے میں، ذکر اذکار کے معاملے میں اس استاد سے پوچھے، کس سے پوچھے، جو اس کا استاد ہے وہ اسی سے پوچھے، جائے جس علاقے میں بھی ہو اس سے۔ لیکن اجتماعی ذکر، کیونکہ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا شاگرد دوسرے علاقے میں، کس میں، یا دوسرے شہر میں ہے، تو اس کو بولو اجتماعی ذکر آپ جو ہے نا اپنے امیر کے ساتھ صرف اجتماعی ذکر میں شریک ہو جایا کرو، کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک ساتھی ہے، سلسلہ ہے۔ تو اس طرح سے نظام کیا ہوگا، اچھا بنے گا۔ تیسری بات، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر اجتماع گاہ میں کام ہوتے رہتے ہیں، کیا ہوتے، کام کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر علاقے ابھی انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے، پیر کے دن ہمیں بندوں کی ضرورت ہوگی، کیا ہوگی، جو شخص ان ساتھیوں میں بھی، کیونکہ وہاں کلر دینا ہے، صفائی کرنی ہے، بہت سے کام ہیں، جو کام ہے، تو جان مال وقت کوئی شخص اگر کرنا چاہتا ہے کہ میں اس دن میں آ کے کام کروں گا، تو وہ اپنا نام، نمبر وغیرہ لکھوا لے۔ ہمارے یہ کیا نام ہے، زبیر ہے اور امتیاز ہے، تو اس کو پھر میسج ان کو پہنچ جائے گا کہ بھائی آپ آ جائے، اپنا یہ کام ہے، ابھی ہمیں کلر بھی کروانا ہے، ساری چیزیں کروانی ہے، کام کرنا ہے، مسجد کو تھوڑا صفائی وغیرہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے آسان بھی کرے اور آپ لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ تو جو لوگ خدمت میں، اور اسی طرح آخری دن میں 3 دنوں میں بھی خدمت ہوتی ہے، کھانا رکھنا، اٹھانا، بچھانا، دسترخوان اٹھانا، بچھانا، سارے یہ کام ہوتے ہیں، برتن دھونا، وہ یہ سب بہت سے کام ہوتے ہیں۔ جو بندے اس کے اندر بھی اپنے خدمت میں نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اس 3 دن میں، سیکیورٹی وغیرہ جو بھی ہے خدمت کریں گے، تو وہ اپنے نام لکھوا دے۔ اسی طرح جو بھی عمرہ ہے،
اپنے علاقوں میں یہ اعلان کر دے کہ جو خدمت میں اجتماع میں خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ارادہ ہے اور دل چاہتا ہے تو وہ اپنے امیروں کے پاس نام لکھوا لے ابھی سے کہ ہم خدمت میں اپنے آپ کو نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم خدمت کریں گے اجتماع کے. تو وہ لوگ نام لکھوائے تاکہ میرے پاس پہلے سے نام آ جائے اور پھر اس دن میں بس صرف ڈیوٹیاں دے دوں, پھر مجھے بندے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہ پڑے. بندے پہلے سے اکٹھے ہو, بس ڈیوٹیاں کرو کہ بھائی اپنے کام شروع کرو. پھر اس وقت بندے اکٹھے کرو پھر ڈیوٹی کرو, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو جو ساتھی خدمت کے لیے وہ بھی اپنے نام لکھوا دے. جن ساتھیوں نے فنڈ ابھی تک جمع نہیں کرایا وہ اپنا فنڈ جمع کرا دے, اور اگر وہ نہ کرا سکے یا ان کے پاس ابھی نہیں ہے تو اجتماع میں آنے سے پہلے جمع کرا دے, کیونکہ اجتماع میں بھی فنڈ لینے کا انتظام موجود ہے تاکہ آپ کا حصہ بھی ڈل جائے. اور الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ یہ فنڈ صرف آپ لوگوں سے لیا جاتا ہے. پچھلے سال 4 سے 4.5 لاکھ میں نے, کیونکہ فنڈ جمع کرنے والا آدمی میں اپنے گھر سے 1 سے 1.5 لگے. تعدیث بن نعمت کہتا ہوں, کیا ہے یہ نہیں ہے کہ تمہیں پر وہ کرتا ہوں, کیونکہ یہ کام میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے. مجھے بھی اللہ کے راستے میں نے پچھلے سال اپنا ذاتی پیسہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے اپنا ذاتی ڈالا ہے, اپنے ذاتی ڈالا. 1.5 لاکھ روپے میں نے حضرت سے لیے. کتنے؟ 1.5 لاکھ روپے میں نے حضرت سے لیے. پھر اسی طرح گھر والوں سے, اپنی بیوی سے, اماں سے, اس سے کسی سے 10,000, کسی سے 5,000, کسی سے 20,000. اسی طرح 4-4.5 لاکھ روپے میں نے پچھلے سال فنڈ جمع کیا تھا. سمجھ لو کہ یہ جو مسجد کے اندر جتنے اینٹیں لگی ہے یہ 4.5 لاکھ روپے کی آئی تھی, سارا میں نے دیا. کیا ہے جی؟ تو یہ ہم اپنے گھر سے بھی ابھی بھی الحمدللہ میں نے اپنے فنڈ جمع کرا دیا. 20-22-25 ہزار تک ہو چکا ہے, کیونکہ میں تو دیتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً. جو بھی وہاں ضرورت ہوتی ہے میرے پاس فنڈ نہیں آتے, میں اپنے جیب سے دیتا رہتا ہوں. تو 25 سے 30-35 ہزار کے قریب ہم چلا گیا ہے. شروع میں اپنے طرف سے کرتا ہوں اور حضرت سے شروع کرتا ہوں, پھر سب کے اوپر کیا کرتا ہوں, اعلان کرتا ہوں. آپ لوگوں سے 3,000 ہو, جتنا آپ کے دل میں ہو تو وہ دے دو. ہم تو اپنے چھوٹے بچے کے اس کا بھی میں ڈال دیتا ہوں اپنے حصہ. کیا کرتا ہوں کہ اس کا بھی حصہ ابھی سے آ جائے. کیا آ جائے؟ اس کا بھی حصہ ابھی سے آ جائے. اور ہمارے بہت سے شاگرد ماشاءاللہ, ایک اور بھی ہے, 2-3 شاگرد اور بھی اللہ نے ان کو دیا ہے, تو وہ مجھے بچوں کے الگ پیسے 3-4 بچے الگ بولتے ہیں حضرت یہ میرے بچوں کا حصہ ہے. کیا ہے؟ یہ میرے فلاں بچے ہیں کہ چھوٹے 3, کوئی 4 سال, کوئی 5 سال, کوئی 6 سال, کوئی 8 سال کا, یہ میرے بچوں کا حصہ ہے. وہ اپنے بچوں کا حصہ بھی ڈال. کیوں؟ کیونکہ سب اس کے ہم محتاج ہیں. کیا ہے؟ میں, ہمارے دوست شاگرد سب ہم محتاج ہیں. تو یہ فنڈ جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے کہ زبردستی کرتے. کیا کرتے؟ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بتہ ہوتا ہے اتنا, تو یہ غلط باتیں ہیں, اس سے گریز کرو. کیا کرو؟ اور بھائی اللہ کے کاموں میں کوئی بتہ نہیں, کوئی زبردستی نہیں. کیا نہیں ہے؟ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک میں لوگوں سے کہا اپنا مال لاؤ, تو سب نے لایا نا. اگر کوئی نہیں لاتا تو حضور ناراض ہوتے یا نہ ہوتے؟ ہاں ناراض ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کہ آپ سے دین کے کام کے لیے کیا ہے مانگا اور آپ نے یہ. ناراض ان پہ بھی ہو گئے جو سب کچھ مال تو دیا لیکن گئے نہیں. کیا ہے؟ وہ 2 صحابہ گئے نہیں. یہ نہیں کہ وہ کسی اور وجہ سے, بس اپنے سستی تھوڑی سی کاہلی کی وجہ سے ان سے اللہ نے حضور کیا ہو گئے, ناراض ہو گیا. آپ گئے کیوں نہیں دین کے کاموں میں؟ یہ دین کا کام تھا, آپ کو جانا چاہیے تھا. یہ دین کے کام ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ ہمارے نہیں, ہم سب لوگوں کے, یہ اللہ کا کام ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے. الحمدللہ آج ہمارا سلسلہ کلتا پلتا اتنا بڑا ہو گیا, ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا. میرے بذات خود تو میرے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ہم جب ابتدا میں داخل ہوئے ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ اتنا آگے چلا جائے گا, اور اتنا اس کو اللہ کیا کر دے گا, ایک بہت بڑا زمین بنا دے گی اس کو, اور تناور درخت اس پہ لگ جائیں گے. سوچ میں بھی نہیں تھا. لیکن آج جب میں پاکستان میں گھومتا ہوں, مراکز ہے, ہر مراکز میں جاتا ہوں, کسی میں 250, کسی میں 200, کسی میں 300, کسی میں 400 بندے, کسی میں 600, کسی میں 700. ان لوگوں کو اللہ نے کیا کر دیا, وہ لوگ تناور درخت بن گئے. وہ وہاں کے کیا ہے, امیر بھی اور شیخ بھی بنے ہوئے, اور سلسلے کے ساتھ بھی وہ اسی طرح مخلص. ان سے اللہ نے اتنا کام لیا. ہر شہر, ہر علاقہ, ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ اپنا ہے, ایسا لگتا ہے کہ
اپنا ہے. مجھے پاکستان میں کوئی شہر کوئی علاقہ کوئی ایسی جگہ نہیں لگتی کہ وہ اپنا نہیں. سعودی جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں تو اللہ نے وہاں پر بھی اتنے لوگ پیدا کیے, حیران رہ جاتا ہوں, وہ بھی اللہ نے اپنا کیے. دبئی جاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں تو وہاں بھی اللہ نے اتنے لوگ پیدا کیے کہ وہ جگہ بھی اپنی لگتی ہے. کیا ہے؟ کوئی ملک کوئی شہر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, کوئی غیر ہے, کوئی غیر ہے, کہ اللہ نے اس کو اتنا پھیلا دیا. یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. اب اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ جس طرح ہمارے شیخوں سے کام لیا ان سے ہمیں بھی ان کے ایک چھوٹا سا درخت بنا کے ہم سے بھی کیا کر دو, کام لے لو. کیونکہ آگے کام تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے نا, لیکن حاجی صاحب سے اللہ نے کتنا کام لیا. کیا لیا؟ تناور درخت بنا دیا اس کو. پورا پاکستان اس کے جو ہے نا کس نے کیا, یہ درخت لگایا کس نے تھا؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ. یہ درخت لگانے والا نا مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے اس بیج کو ڈالا اور چلا اس سے تناور درخت بن گیا. کیا بن گیا؟ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نام لے کتنے تبلیغ کے لوگ. تو اس طرح اللہ رب العزت ایک شاخ ایک تناور درخت آپ کو بھی بنا دے گا. لیکن انہوں نے اپنے شیخ کو ابھی تک نہیں چھوڑا نا, مولانا الیاس کو. کس کو؟ تو اس طرح شیخ کو جب نہیں چھوڑو گے اور اس زمین کے اندر رہو گے تو تمہیں اللہ تناور درخت بنا دے گا. تمہارے اندر شاخیں نکال دے گا, تمہارے اندر پل نکال دے گا, تمہیں پلدار بنا دے گا, سب کچھ بنا دے گا. ہاں ورنہ یہ مسئلہ تو نہیں ہے. بولتے ہیں وہ ایک شاعر کہتا ہے نا, جو خاندانی رئیس ہے وہ رکھتے ہیں مزاج نرم. جو خاندانی رئیس ہے وہ رکھتے ہیں مزاج نرم. تیرا یہ لہجہ بتا رہا ہے تیری یہ دولت نہیں ہے. ایسی نہیں ہے کہ تمہارے لہجے سے یہ پتہ لگے کہ یہ کیا ہے, اس کو ابھی یہ نہیں ملے, کبھی بھی لڑک سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں؟ ہاں تھوڑا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے پہلی ہی صف میں. تھوڑا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے پہلی ہی صف میں. ابھی سے اڑنے کیا لگے ہو, ابھی تو شہرت نہیں ہے. کیا ہے؟ ابھی سے اڑنے کیا لگے ہو, ابھی تو شہرت نہیں ہے. ابھی سے نہیں اڑا کرو, شہرت نہیں میں ایک دم اڑا نہیں کرا کرو. کیا کرو؟ آہستہ آہستہ. خرگوش کی چال مت چلو, کیچوے کی چال چلو. کیا ہے؟ وہ خرگوش اور کیچوے نے ایک دن ریس کیا نا, دونوں نے کام دونوں ریس لگا دی. خرگوش تو بہت تیز بھاگتا ہے نا, کیچوا تو آہستہ آہستہ. وہ خرگوش بہت سپیڈ سے چلا گیا. کیا ہے؟ وہ آدھے راستے میں گیا, اس نے کہا یار کیچوا تو بہت پیچھے ہے, کیا ہے چلو میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. کیا کر لیتا ہوں؟ وہ وہاں بیٹھا اور سو گیا آرام کے لیے. جب آرام کے لیے سویا, جب آنکھ کھلی تو کیچوا اپنے ہدف پر کیا گیا, پہنچنے والا. تو اس نے کہا اوہ یہ کیا ہو گیا. تو کیچوے کی چال چلو گے کیا کرو گے, ہدف پہ پہنچ جاؤ گے. خرگوش کی چال چلو گے تو سو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ سو جاؤ گے. جب قدرت نوازے تو اس کو مہربانی بولو. کیا بولو؟ اڑا نہیں کرا کرو. تھوڑا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے پہلے ہی صف میں. پہلے صف میں تو اپنے آپ کو کیا کرو, شیخوں کے برابر نہیں, ہم اس کے پیروں کی خاک ہے. کیا ہے؟ ہم ان کے پیروں کی خاک ہے. تھوڑا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے پہلے ہی صف میں. ابھی سے اڑنے کیا لگے ہوں, ابھی تو شہرت نہیں. شہرت میں زیادہ نہیں اڑا کرو. اس طرح بہت اڑ گئے. کیا ہو گئے؟ اڑ گئے اڑی گئے نا پھر, یا نہیں اڑ گئے. تو کیچوے کی چال چلو, آہستہ 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 آہستہ. جب کیچوے کی چال چلو گے تو اللہ رب العزت تمہیں کیا کرے گا, خود ہی کامیاب کرے گا اور ایک تناور درخت بنا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک. الحمدللہ. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا رب. ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں یا رب, تیرے خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, لیکن بندے تیرے ہیں یا رب. یا اللہ آج ہم سب مل کر آپ سے معافی مانگتے یا اللہ, ہمیں معاف کر دے یا اللہ. ہمارے گناہوں کو مت دیکھنا یا رب, اپنی رحمت کو دیکھنا یا رب. ہم تو تیرے نبی کی امتی ہے یا رب, ہم کمزور لوگ ہیں یا رب. ہمیں اپنے محبوب بنا دے یا رب. تیرے محبوب کی امتی ہے, تو جب تیرے محبوب کا محبوب ہی ہوتا ہے یا رب, تو ہمیں بھی اپنے محبوب بنا دے یا رب. تیرے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے یا اللہ.
تو بڑا رب ہے، کریم ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم تو بہت سیاکار کمزور ہے یا رب، ہمیں معاف کر دے یا رب۔ ہماری ضروریات کو یا اللہ تو اپنے غیب سے پورا فرما دے یا رب، ہمارے ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما دے یا رب۔ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا یا رب، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا یا رب۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں امن کا نظام قائم فرما دے، اسلام کا نظام قائم فرما دے یا رب۔ ہمارے اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کے ممالک جتنے بھی یا اللہ ان میں اتفاق اور محبت پیدا فرما یا رب۔ یا رب تمام مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور محبت پیدا فرما یا رب۔ جتنے مسلمان تکلیف میں ہیں جہاں کہیں بھی یا رب، چاہے وہ اسپتالوں میں ہیں یا ہمارے گھروں میں ہے یا کہیں بھی ہے، کسی بھی ساتھی سب کی تکالیف کو دور فرما یا رب۔ اور جو بیمار ہے یا اللہ ان کو شفا یاب کر دے، جو بیمار ہے یا اللہ ان کو شفا یاب کر دے۔ یا اللہ جو ہمارے زیر علاج ہے یا کسی بھی شاگرد کے زیر علاج ہے، یہاں کہیں بھی زیر علاج ہے اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما یا رب، ہمیں بھی شفا کلی عطا فرما یا رب۔ ہمارے اولاد کو، بچوں کو، ہمیں ہمارے ضروریات کو، سب کو یا اللہ ہمیں بھی سب کو شفا کلی عطا فرما۔ اور یا اللہ تو ہم سب کو اپنی حفاظت میں، ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے یا رب۔ یا اللہ ہمارے یہ اجتماع جو قریب آ گئے بالکل یا اللہ اس کو یا اللہ اپنے غیب سے اس کے تمام ضروریات پوری فرما یا رب، اس کے اپنے غیب سے تمام ضروریات پوری فرما یا رب۔ یا اللہ اس میں جتنے بھی اعمال ہو یا اللہ، جتنے بھی جو لوگ خدمت کرے تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما یا رب، اور اس کے ثمرات یا رب تمام عالم میں پھیلا دے یا رب، اس کے ذکر کے ثمرات تمام دنیا میں پھیلا دے یا اللہ، ہمیں بھی اس کے ثمرات عطا کر دے اور تمام عالم میں اس کے ثمرات پھیلا دے یا رب۔ یا اللہ جتنے لوگ ہمارے سلسلے میں ہے اور آنا چاہتے ہیں، اسی طرح سلسلے میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ، ان سب کو یا اللہ اللہ والا بنا دے یا رب، سب کو مجھے ہم سب کو اللہ والا بنا دے یا رب، اور جنت میں ہم سب کو یا رب اکٹھے کر کے حضور کے جو ہے نا ہمسایہ بنا دے یا رب، اور حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے والا بنا دے یا رب، حضور کے ہاتھوں سے ہم حوض کوثر پیے یا رب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي